ناول وہ میرا نیا سویرا، رائٹر مریم عزیز۔ خلیل جبران کہتا ہے خوش رہو اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھو کہ ماضی راکھ کا ڈھیر ہے، پاؤں مضبوط رکھو، حال سمندر کی ریت کے مانند لمحہ بلمحہ سرک رہا ہے، اور آنکھیں کھلی رکھو کہ مستقبل خلا ہے۔ اس نے کتاب بند کر کے ٹھوڑی کتاب پر ٹکا دی۔ لوگ کہتے ہیں خوش رہو، لیکن اگر زندگی میں خوشی کا کوئی جواز ہی نہ ہو تو کیسے خوش رہو؟ کیسے؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا اور گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لی۔ ماضی تو واقعی راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا، اور حال ریت کی طرح لمحہ بلمحہ اس کے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا تھا۔ مستقبل کی طرف جانے والا راستہ بالکل تاریک تھا۔ اسے لگتا تھا وہ ایسے تاریک جنگل میں کھڑی ہے جہاں دور دور تک کوئی اپنا نہیں۔ وہ ہاتھ بڑھا کر کسی کا سہارا چاہتی ہے، پر سوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ وہ شاید انہی سوچوں میں گم رہتی، لیکن اپنے نام کی پکار پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ اقصیٰ، کیا بات ہے بیٹا؟ کچھ نہیں امی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر ان کے قریب بیڈ پر آ گئی۔ آپ سو رہی تھیں، اس لیے میں کتاب پڑھنے لگی۔ میں تو کب کی اٹھ گئی تھی، تم آنکھیں بند کیے پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھیں، میں نے سوچا۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر بولی، خضر کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ اس نے کچھ چونک کر انہیں دیکھا اور سر نفی میں ہلایا۔ اس کا کوئی فون، کوئی اتا پتہ؟ نہیں امی، اب کہ اس نے اکتائے ہوئے انداز میں کہہ کر ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکا لیں۔ روبینہ بیگم نے بے ساختہ ٹھنڈی سانس بھری۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوتی، سارم بھاگتا ہوا اندر آیا تھا اور آتے ہی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ پھپھو، جی میری جان۔ وہ جھک کر اس کا منہ چومنے لگی۔ پھپھو، کھانا؟ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ اس نے حیران ہو کر سامنے گھڑی کی طرف دیکھا، جہاں 9 بج رہے تھے جبکہ وہ 7 بجے تک کھا لیتا تھا۔ ماما کہاں ہیں؟ کھانا؟ اس نے اقصیٰ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس کا دوپٹہ کھینچنا شروع کر دیا۔ امی میں آتی ہوں۔ وہ سارم کو گود میں اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ سارا کچن اسی طرح بکھرا پڑا تھا جیسا وہ کچھ دیر پہلے چھوڑ کر گئی تھی، صرف ایک پلیٹ کا اضافہ تھا، یعنی بھابھی کھا کر جا چکی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر شیلف کی طرف آ گئی۔ ابھی اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا ہی تھا کہ ڈور بیل بج اٹھی، اور وہ جانتی تھی کہ دروازہ اسے ہی کھولنا ہے، اور آنے والے حسب توقع نبیل بھائی تھے۔ اس کے سلام کا جواب دے کر وہ حسب معمول امی کے کمرے کے سامنے رک کر انہیں سلام کر کے اور روزانہ کا جملہ آپ کی طبیعت کیسی ہے پوچھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سارم بھی اپنے پاپا کو دیکھ کر کھانا بھول کر ان کے پیچھے کمرے میں چلا گیا، تو وہ دوبارہ کچن میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد نبیل بھائی کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا، جہاں دروازے میں نبیل بھائی سارم کو گود میں لیے کھڑے تھے۔ اقصیٰ، پلیز کھانا گرم کر دو، تمہاری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ چلیں میں لا رہی ہوں۔ وہ ان کے کہنے سے پہلے ہی پھلکے ڈالنے کے لیے توے کو چولہے پر رکھ چکی تھی۔ جتنی دیر نبیل بھائی کھانا کھاتے رہے وہ سارم کے منہ میں چھوٹے چھوٹے نوالے ڈالتی رہی۔ کچن سے فارغ ہو کر جب وہ کمرے میں آئی، امی سو چکی تھیں اور گھڑی 11:30 بجا رہی تھی۔ اسے صبح 7 بجے اٹھنا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ تھکن اتنی تھی کہ کچھ دیر بعد وہ گہری نیند میں تھی۔ اف، اتنی سردی، جوڑ جوڑ دہائی دیتا ہے۔ وہ اسمبلی سے کلاس روم کی طرف جا رہے تھے جب امبرین نے شال اپنے گرد لپیٹتے ہوئے دہائی دی، جبکہ اقصیٰ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ قسم سے صبح کمبل سے باہر آنے کو دل نہیں کرتا، اور منہ دھونا وہ تو عذاب لگتا ہے۔ اگر کلاس کے بچوں کا خیال نہ ہو تو میں منہ بھی نہ دھوؤں۔ اب کی بار وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ شکر ہے تم مسکرائی تو، ورنہ تمہاری سڑی ہوئی شکل دیکھ کر مجھے اختلاج ہونے لگا تھا۔ اب کی بار بھی اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ خدا کے لیے اقصیٰ، کچھ پھوٹ دو، میں ہی بک بک کیے جا رہی ہوں۔ کیا بولوں؟ تمہیں سن تو رہی ہوں۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ اب بہتر ہیں۔ خضر کا فون آیا، اور یہی سوال تھا جس سے وہ بچتی پھرتی تھی، لیکن ہمیشہ بات گھوم پھر کر خضر تک آ جاتی تھی۔ نہیں، وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ اس سے پہلے کہ امبرین اسے مزید پوچھتی، وہ خدا حافظ کہہ کر اپنی کلاس میں گھس گئی۔ نامانوس سے شور سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے مندی مندی نظروں سے گھڑی کی طرف دیکھا، جہاں شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے گردن گھما کر دائیں طرف دیکھا، اس کا بستر خالی تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ باہر سے ابھی بھی شور کی آواز آ رہی تھی۔
اس نے کان لگا کر سمجھنے کی کوشش کی۔ شور کچن سے برتنوں کے پٹکنے کا تھا اور ساتھ ساتھ بھابھی کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہونے لگی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اقصیٰ، ابھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی کہ روبینہ بیگم کی آواز پر رک گئی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ امی کچن میں جا رہی ہوں۔ بیٹا، سائمہ کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ اسے عادت ہے اینٹ پھینک کر لڑائی مول لینے کی۔ تم کچھ بھی نہیں کہو گی تو بھی تمہارے بھائی کو 3 کی 5 کر کے سنائے گی۔ اس نے تھوک نگل کر ہمیشہ کی طرح غصے کو صبر کے گھونٹ کی طرح پی لیا۔ جی امی، مجھے پتا ہے، میں اپنے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں، آپ پئیں گی؟ ان کے سر ہلانے پر وہ باہر نکل آئی۔ صحن میں سارم اپنی سائیکل چلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اسے کھیلنے کے لیے بلانے لگا تو وہ اسے آنے کا اشارہ کر کے کچن میں آ گئی۔ سائمہ ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ چاول دھونے لگی تو وہ بھی خاموشی سے اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ چاول دھونے کے ساتھ بڑبڑانے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ 5 لوگ کھانے والے اور ایک میری اکیلی جان پکانے والی۔ اگر بندہ بیمار ہے تو بھی کسی کو اتنی توفیق نہیں کہ مدد کر دے۔ امی کے پاس بہانہ ہے میں بیمار اور بوڑھی عورت ہوں، چلو انہیں سب معاف، اور ان محترمہ کے پاس یہ بہانہ ہے میں اسکول جاتی ہوں، 3 بجے آتی ہوں، تھک جاتی ہوں، اب اس میں میرا قصور کیا ہے؟ اقصیٰ خاموشی سے سن رہی تھی۔ اتنی غلط بیانی پر اسے منہ بند رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ چائے ابل رہی تھی۔ اس نے چولہا بند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چائے کپ میں ڈالتی باہر دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کچن سے باہر آ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی جو چہرہ اسے نظر آیا اس نے ایک پل کے لیے اسے ساکت کر دیا۔ کیا بات ہے اقصیٰ، اندر نہیں بلاؤ گی؟ اسے یوں ہی دروازے میں کھڑا دیکھ کر بانو بیگم مسکرائی تو وہ جیسے حیرت کے اثر سے نکل کر ہوش میں آئی۔ سوری خالہ، السلام علیکم، اندر آئیں۔ وہ دروازے سے ہٹ کر سائڈ پر ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ دروازہ بند کر کے ان کے قریب آ گئی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اور روبینہ کیسی ہے؟ سنا ہے اس کی طبیعت خراب تھی۔ جی بی پی لو ہو گیا تھا، اب ٹھیک ہے۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف لے جانے لگی تو انہوں نے منع کر دیا۔ تبھی سائمہ بھابھی نے کچن سے باہر جھانکا تھا۔ کیسی ہو بہو؟ اچھی ہوں خالہ، آپ کیسی ہیں؟ دوسروں کے سامنے بھابھی کی خوش اخلاقی ایسے ہی ظاہر ہوتی تھی۔ اقصیٰ، میں روبینہ کے پاس بیٹھوں گی۔ ان کے کہنے پر وہ انہیں لے کر امی کے پاس آ گئی۔ وہ جو کسی سوچ میں گم تھی ان کو آتا دیکھ کر بے ساختہ خوش ہو گئی تھی۔ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر وہ کچن میں آ گئی۔ 2 کپ چائے تو تھی، اسے کیتلی میں ڈال کر اس نے فریج سے کباب نکالے۔ کباب فرائی کر کے جب وہ ٹرالی سیٹ کر رہی تھی تبھی سائمہ دوبارہ اندر داخل ہوئی۔ واہ بے واہ، ہونے والی ساس کی بڑی خاطریں ہو رہی ہیں۔ ویسے تو میڈم سے ہلا نہیں جاتا، چلو اسی بہانے ہی صحیح، آنٹی بانو شاید خوش ہو کر تمہیں رخصت ہی کروا لیں۔ کم از کم ایک بوجھ تو میرے سر سے ٹلے گا۔ شاباش، کیبنٹ میں نمکو اور بسکٹ بھی رکھے ہیں، وہ بھی لے لو، شاید میٹھا کھا کر وہ کوئی اچھی خبر ہی سنا دیں۔ اتنا کہہ کر وہ واپس مڑ گئی۔ ان کی باتیں ہمیشہ جلتی پر تیل کا کام کرتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سختی سے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر اپنے لفظوں کا گلا گھونٹا تھا، جبکہ آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور پھر خود کو پرسکون کر کے وہ ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر آ گئی۔ پہلے کے برعکس اب روبینہ بیگم کے چہرے پر کافی رونق تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ میں نے فون نہیں کیا تو تم نے بھی میرا پتہ نہیں کیا، اور نہ میری اقصیٰ بیٹی نے۔ نہیں خالہ، ایسی بات نہیں، میں روز آپ کو یاد کرتی تھی، اور امی بھی۔ بس اسکول سے آ کر اتنی تھک جاتی ہوں، کچھ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ پھر پچھلے دنوں امی بھی بیمار تھیں، بس اس وجہ سے۔ ان کے چھوٹے سے سوال کا جواب اس نے پوری تفصیل سے دیا تھا۔ اس نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھایا، جس کو تھامتے ہوئے انہوں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اقصیٰ بہت کمزور لگ رہی ہے۔ بانو بیگم کے کہنے پر اقصیٰ نے بے ساختہ انہیں دیکھا۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ وہ شاید اس کی ہنسی کا مفہوم نہیں سمجھی تھی، لیکن روبینہ بیگم تو اپنی بیٹی کی ہر ادا پہچانتی تھی۔ تمہیں پتہ تو ہے اقصیٰ کتنی حساس ہے، اور پھر میری بیماری کا اس نے اثر بھی بہت لیا ہے، اور سارا دن اسکول کی دردے سری، پھر گھر کے کام۔ مرجھائے گی نہیں تو اور کیا ہوگا؟ یہ تو ہے، میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا اقصیٰ یہ اسکول کی جاب چھوڑ دو۔ جی خالہ، لیکن سارا دن گھر میں کیا کروں؟ اس کے سوال کا ہمیشہ کی طرح ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ان کی خاموشی محسوس کر کے روبینہ بیگم کو بولنا پڑا۔ صوبیہ ٹھیک ہے؟ خضر کا کوئی فون آیا؟ ہاں صوبیہ ٹھیک ہے، اور خضر کا تقریباً روز ہی فون آتا ہے۔ کیوں اقصیٰ، خضر تمہیں فون نہیں کرتا؟
استفسار پر اس کا سر نفی میں ہلا تو وہ کافی حیران ہوئی۔ اچھا، مجھے تو کہہ رہا تھا میں بات کرتا ہوں۔ خضر نے آنا کب ہے؟ آخر روبینہ نے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو ان کے اور اقصیٰ کے لیے امتحان بنا ہوا تھا۔ میں بھی اسی کا انتظار کر رہی ہوں، ہر بار کہتا ہے کہ اس سال، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مجھے تو اب خود تم سے، خاص کر اقصیٰ سے شرم آتی ہے، پر میں اور خضر دونوں ہی مجبور ہیں۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میں نے خضر سے کہہ دیا ہے اب کچھ بھی ہو تم اس سال ہر صورت آ رہے ہو۔ صوبیہ اور خضر دونوں کی اکٹھی شادی کروں گی۔ انہوں نے روبینہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں تسلی دی، اور ایسی تسلی پر وہ دونوں سوائے مسکرانے کے اور کیا کر سکتی تھی۔ وہ جاتے جاتے اسے بھی کافی تسلیاں دے کر گئی تھی۔ شاید ان کی تسلیوں کا اثر تھا کہ وہ سب خدشے دماغ سے جھٹک کر سکون کی نیند سوئی تھی۔ اسکول میں امتحان ہو رہے تھے۔ امتحان کے بعد رزلٹ نے اسے اچھا خاصا مصروف کر دیا تھا۔ پچھلے سال اسے بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ ملا تھا، اور اس دفعہ بھی اسے ہی یہ ایوارڈ ملنے کا چانس تھا۔ وہ اپنا کام ہمیشہ لگن سے کرتی تھی، وجہ ایوارڈ نہیں بلکہ وہ شروع سے ہی اپنے پیشے سے بہت مخلص تھی۔ دوسرا، بچوں سے اسے خصوصی لگاؤ تھا۔ بچے سب کو ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن اسے کچھ زیادہ ہی اچھے لگتے تھے۔ اس لیے نہ صرف اپنی کلاس بلکہ اسکول کے دوسرے بچوں سے بھی اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ آج پیرنٹس ڈے تھا۔ وہ صبح سے ہی مصروف تھی۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے سے اب اسے تھکن ہونے لگی تھی۔ فہد کے پیرنٹس کے جاتے ہی اس نے آنکھیں بند کر کے کرسی کی بیک سے ٹیک لگائی۔ آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کے بالکل سامنے خوبصورت سی خاتون کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں کھولنے پر وہ مسکرائی تو وہ کچھ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ سوری، اس کے یوں گھبرانے سے وہ مسکرا دی۔ اٹس اوکے، میں ارج کی مما ہوں۔ اوہ، ارج اس کی کلاس کی پوزیشن ہولڈر اور فیورٹ اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے جھک کر ارج کا رزلٹ کارڈ نکالا۔ ارج بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے اینڈ ویری نائس گرل۔ اس کی تعریف پر اس کی مما کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ آئی تھی۔ یور گڈ نیم پلیز؟ اقصیٰ۔ اوہ اقصیٰ، ارج آپ کی بہت تعریف کرتی ہے، اس کی ہر بات میں آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے آج مس اقصیٰ نے کون سے کپڑے پہنے ہیں، وہ وائٹ اور پنک ڈریس میں اچھی لگتی ہیں، ان کی آواز بہت پیاری ہے۔ وہ کہہ کر ہنسنے لگی تو اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ جھلکنے لگی۔ ثنا نے بڑی دلچسپی سے اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ ارج ہمیشہ فرسٹ آتی ہے، لیکن اس بار اس کی پوزیشن سیکنڈ تھی۔ ویسے بھی وہ کچھ عرصے سے کلاس میں بھی اپسٹ نظر آئی ہے۔ اس کی اتنی باریک بینی پر ثنا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا، پھر سر ہلا کر خود کو بولنے پر تیار کیا۔ دراصل کچھ ڈومیسٹک پرابلمز ہیں میرے بھائی۔ وہ جو بہت غور سے ان کی بات سن رہی تھی، دروازے پر امبرین کے داخل ہوتے ہی اسے دیکھنے لگی۔ میڈم تمہیں بلا رہی ہیں۔ اس نے پرنسپل کا نام لیا تو وہ حیران ہوتی کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے ابھی میٹنگ ہو رہی ہے۔ اٹس ارجنٹ یار، ایک بچے کو سخت چوٹ لگی ہے۔ امبرین کی بات سنتے ہی وہ معذرت کر کے تیزی سے باہر نکلی تھی، جبکہ وہ بھی حیرت سے ان کے پیچھے چل پڑی۔ گراؤنڈ میں اچھا خاصا ہجوم تھا، بچے کے رونے کی آواز دور تک آ رہی تھی۔ حیرت کے ساتھ تجسس بھی تھا جو انہیں یہاں تک لے آیا تھا۔ آخر ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جو اتنے بڑے ہجوم میں سے کوئی اس روتے بچے کو چپ نہیں کروا سکا؟ اور اسے بلایا گیا۔ وہ ہجوم چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ اقصیٰ بچے کو گود میں لیے آہستہ آہستہ اس کے بال اور گال سہلا رہی تھی، اور بچے کا رونا بند ہو کر سسکیوں میں بدل گیا تھا۔ گھٹنے سے خون بہہ رہا تھا۔ اسکول کی آیا نے ڈیٹول اور کاٹن اقصیٰ کی طرف بڑھائی۔ اقصیٰ نے بچے کے کان میں کچھ کہا تو اس نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ اقصیٰ نے بہت آہستگی سے اس کا زخم صاف کر کے اس کی بینڈیج کی تھی۔ اب حالات نارمل تھے، ہجوم چھٹ گیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک کھڑی اقصیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ بس اقصیٰ کے ہاتھ اور زبان میں لگتا ہے جادو ہے۔ بچے تو بچے بڑے بھی گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس سے دو ٹیچرز اقصیٰ پر تبصرہ کرتے ہوئے گزری۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر سامنے دیکھا۔ اقصیٰ بچے کو لے کر پرنسپل کے آفس جا رہی تھی۔ انہوں نے بغور سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا تھا۔ 11 بجتے ہی اس کی نظریں گھڑی کا طواف کرنے لگیں۔ جو گھڑی کی سوئیاں سرکتی جا رہی تھیں، اس کے دل کی دھڑکن بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ جلدی جلدی برتن دھو کر وہ کمرے میں آ گئی۔ روبینہ بیگم بستر پر دراز تھیں، آنکھیں بند تھیں، اسی لیے وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ وہ سو رہی ہیں یا نہیں۔ ریموٹ اس کے ہاتھ میں تھا، نظریں ٹی وی اسکرین پر تھیں، لیکن تمام تر توجہ پاس رکھے موبائل کی طرف تھی۔ سوئیاں 12 کے ہندسے کی طرف بڑھ رہی تھیں، اس کے ساتھ ہی دل کی دھڑکن بھی، اور پھر 12 بھی بج گئے، اور ساتھ ہی موبائل نے وائبریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بےتاب نظریں اسکرین کی طرف اٹھیں۔ امبرین کا لنک دیکھ کر بے اختیار اس نے گہرا سانس لیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اقصیٰ۔
اس کے ہیلو کہتے ہی دوسری طرف سے امرین کی گنگناتی آواز آئی تو وہ مسکرا دی۔ تھینکس، تمہیں یاد تھا؟ یہ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میری سب سے پیاری اور اکلوتی دوست کی سالگرہ ہو اور میں بھول جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی محبت تھی جسے محسوس کر کے اس کی آنکھوں کی نمی اور بڑھ گئی تھی۔ اقصیٰ، اس کی طویل خاموشی محسوس کر کے امرین نے اسے پکارا تھا۔ ہوں، اس کی آواز کا بھاری پن امرین نے محسوس کر لیا تھا۔ کیا بات ہے اقصیٰ، تم رو کیوں رہی ہو؟ آنٹی ٹھیک ہیں؟ اس کے ذہن میں پہلی بات یہی آئی تھی۔ ہوں، امی ٹھیک ہیں۔ تو پھر کچھ نہیں۔ اس نے آنکھیں صاف کر کے سامنے سوئی ہوئی روبینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ خضر کا فون آیا اور پھر اس نے وہی سوال پوچھ لیا جو اس کی دکھتی رگ تھی۔ نہیں، چلو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں آ جائے۔ اسے تسلی دے کر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے فون بند کر دیا۔ فون بند ہوتے ہی اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 12:30 بج رہے تھے اور پھر 1 اور 1 کے بعد 2 بج گئے۔ وہ تھکنے لگی تو ٹی وی بند کر کے لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کی تو آنکھوں میں جمع پانی بند پلکوں کی سرحدیں پار کر گیا۔ کتنے بے حس ہو تم خضر، اس نے تصور میں اسے مخاطب کیا۔ خضر جو اس کا منگیتر اس کا مستقبل تھا، لیکن اب اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آتا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے اس کی اور خضر کی منگنی ہوئی تھی۔ خضر آنٹی بانو کا، جو روبینہ بیگم کی خالہ زاد بہن تھی، کا بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ خضر اور صوبیہ 2 بہن بھائی تھے اور ان دونوں سے اس کی دوستی تھی، پھر پتہ نہیں کیسے خضر کی طرف سے یہ دوستی پسندیدگی میں بدل گئی۔ اس کی باتوں اور نظروں دونوں کا انداز بدلنے لگا۔ وہ جو بے دھڑک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کیا بحث بھی کر لیتی تھی، لیکن اب بات تو دور کی بات، اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے جھجک ہوتی تھی۔ نبیل بھائی کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا تو تیاریوں میں اتنا الجھی کہ کچھ عرصے کے لیے سب بھول گئی۔ وہ نبیل بھائی کی مہندی کا دن تھا۔ پیلے کپڑوں، چمکتے چہرے کے ساتھ گلاب پتیوں کا تھال لیے وہ باہر کی طرف بڑھ رہی تھی، جب بالکل اچانک خضر اس کے سامنے آ گیا۔ اگر بروقت وہ خود کو نہ روکتی تو یقیناً اس سے ٹکرا جاتی۔ اپنی اس حرکت پر اس کے چہرے پر بہت دلفریب مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کو، یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے اپنے چہرے پر غصہ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنی نروس تھی کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکی۔ خضر پلیز ہٹو۔ ہنو سامنے کھڑا دیکھ کر اسے دوبارہ ٹوکنا پڑا۔ پہلے یہ بتاؤ، تم مجھ سے چھپتی کیوں پھر رہی ہو؟ نہیں تو، وہ نظریں چرا کر بولی۔ اچھا، اس کا اچھا کافی لمبا اور معنی خیز تھا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، مہمان بھی پہنچ گئے ہوں گے۔ وہ تیزی سے اس کے پہلو سے نکلی جب اس نے دوبارہ آواز دے کر اسے روک لیا۔ کچھ دنوں سے میں عجیب سا محسوس کر رہا ہوں، وہ بھی تمہارے بارے میں۔ اقصیٰ کے حواس ایک دم الرٹ ہوئے تھے۔ اس کی چھٹی حس نے الارم بجایا کہ وہ جو اتنے دنوں سے محسوس کر رہی ہے وہ غلط نہیں۔ اچھی تو تم مجھے ہمیشہ سے لگتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے لگ رہا ہے یہ بات پسندیدگی سے زیادہ ہے۔ لوگوں کو تو سوتے میں خواب آتے ہیں، مجھے تو جاگتے میں بھی تمہارے خواب آنے لگے ہیں۔ خضر کی بات پر اس کے جھکے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اس خواب کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے اس خواب میں حقیقت کا رنگ بھرو گی؟ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس کی کھلی آنکھوں اور چہرے پر اتنے رنگ بکھرے تھے کہ اسے اس کا جواب مل گیا۔ تھینک یو اقصیٰ، تھینک یو ویری مچ، میں آج ہی امی سے بات کرتا ہوں۔ وہ جذباتی ہو کر اس کی طرف بڑھا تو وہ سر پٹا کر پلٹی اور تیزی سے چلتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی۔ ہر طرف رنگ برنگے آنچل لہرا رہے تھے، اسے ہر چہرہ مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں سب خوش تھے یا اس کا اپنا دل اتنا خوش تھا کہ اسے ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا۔ اور اگلے دن جہاں نبیل بھائی کا نکاح ہوا، وہیں بانو خالہ نے خضر کے نام کی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ منگنی کے بعد اسے پتہ چلا خضر اس کی کتنی پرواہ کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں سائمہ بھابی کی عادتوں کا اندازہ بھی ہوا۔ خضر کبھی کبھی اسے ملنے آ جاتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سائمہ باتوں باتوں میں اس پر طنز کرتی، جس کو دیکھتے ہوئے روبینہ بیگم نے اس سے کہا کہ وہ خضر کو زیادہ آنے سے منع کر دے۔ اتنی رکاوٹوں کے باوجود سب ٹھیک تھا۔ اسے یہ یقین تو تھا کہ وہ اسی کا ہے، اور پھر فون پر صبح شام کا رابطہ بھی تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، زندگی خوبصورت لگنے لگی تھی کہ اچانک سب کچھ بدل گیا۔ وہ سردیوں کی شام تھی، سارم کی پیدائش کی وجہ سے سائمہ بھابی اپنی امی کے گھر پہ تھیں۔ نبیل بھائی کا زیادہ تر وقت وہیں گزرتا، گھر پر صرف وہ اور امی ہوتے۔ اب بھی وہ دونوں اکیلے تھے۔
وہ रुबीना बेगम के लिए सूप बना रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। वो आंच धीमी करके बाहर आई। दरवाजे में खिजर को खड़े देखकर पहले तो वो हैरान हुई और फिर एकदम खुश हो गई। तुम अचानक? क्यों, मैं अचानक नहीं आ सकता। वो मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। नहीं, मैं इसलिए हैरान हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरी तुमसे बात हुई थी। तब तो तुमने आने के बारे में नहीं बताया। तौबा, कितनी तहकीकात करती हो। खाला कहाँ है? उसने कमरे की तरफ इशारा कर दिया। वो गुनगुनाते हुए सूप बाउल में डाल रही थी जब खिजर के खनकारने पर पलटी। वो दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा था। यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो, मैं गर्मा गर्म सूप ला रही हूँ। एक मिनट रुको अक्सा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। खिजर ने उसके हाथ से ट्रे लेकर स्लैब पर रख दी। तुम जानती हो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उसके सवाल पर वो मुस्कुराई। वो जानती थी उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश खुद उसका हसूल है। इससे पहले वो कुछ कहती वो बोल उठा। अमेरिका। अमेरिका जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। वो ड्रीम लैंड जिसका ख्वाब सब देखते हैं, लेकिन वहां जाना किसी किसी खुशकिस्मत को नसीब होता है। और तुम जानती हो वो खुशकिस्मत मैं हूँ। वो पुरजोश अंदाज में कहते उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। फिर उसके चेहरे के तासुरात देखकर वो खामोश हुआ। अक्सा, मैं। उसने हाथ उठाकर उसे बात करने से रोक दिया। मैं आज तक यही समझती रही कि तुम्हारी अव्वलीन ख्वाहिश मैं हूँ। मुझे नहीं पता था तुम्हारी जिंदगी में मेरी अहमियत ही नहीं। बात करते करते उसका लहजा रूहानसा हो गया। तुम्हें ये क्यों लगा कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत नहीं? तुम सबसे पहले, फिर कुछ और। वो उसके नजदीक आ गया। तुम मेरे दिल की मलका हो, जबकि मैं तुम्हें घर में भी मलका बनाकर रखना चाहता हूँ। 20,000 मेरी सैलरी है, जिसमें घर के अखराजात, साथ मुझे सोबिया की शादी के लिए भी जमा करना है। अपनी शादी के लिए भी मुझे ही सब कुछ करना है। और फिर शादी के बाद जब बच्चे होंगे तो हमारी ज़रूरतें और भी बढ़ेंगी। मैं नहीं चाहता तुम या हमारे बच्चे छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दिल मारें। मैं कब से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा था। जब मैं इस कोशिश में कामयाब हो गया हूँ तो तुम, अच्छा मेरी बात सुनो। वो उसका हाथ थामकर बाहर सहन में ले आया। वो उसे अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग बता रहा था और वो चुपचाप दोनों हाथ गोद में रखे उसे ही देखे जा रही थी। अक्सा प्लीज यार, कुछ तो बोलो। उसने गहरा सांस लेकर अपने दाएं तरफ बैठे उस शख्स को देखा जो उसके लिए सब कुछ हो चुका था। कब जा रहे हो? कल। क्या? एक और झटका उसका मुंतजर था। उसकी आंखें एक बार फिर नमकीन पानियों से भरने लगीं। प्लीज अक्सा, रोना नहीं। तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ होती है। सिर्फ तुम्हारे और अम्मी के आंसू ना देखूं, इसलिए मैंने तुम लोगों को पहले नहीं बताया। सिर्फ 2-3 सालों की बात है, फिर ये दूरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हारा बनकर जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए ही वापस आऊंगा। कुछ देर के लिए उनके दरमियान खामोशी छा गई। फिर अक्सा ने खुद ही अपने आंसू साफ करके खिजर को देखा, जो सर झुकाए बैठा था और वो जानती थी वो भी रो रहा है। खिजर, तुम मेरे साथ मेरे सामने हो, मेरे लिए यही काफी है। तुम अगर 20,000 कमाते हो, मैं उसमें भी गुजारा कर लूंगी। अगर तुम्हें इससे ज्यादा की चाह है तो मैं इस सफर में तुम्हारा साथ दूंगी। मैं जॉब करूंगी, लेकिन तुम इतनी दूर मत जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बात करते हुए फिर रोने लगी तो खिजर ने गहरा सांस लिया। अभी तो जाना है अक्सा, टिकट तक आ चुका है। लेकिन मैं वादा करता हूँ, बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, वादा। वो उसका हाथ थाम कर बोला तो वो उसे देख कर रह गई। और जाने वाले को कौन रोक सकता है। वो बहुत से वादे और इंतजार उसकी मुट्ठी में थमाकर चला गया। दूर से कहीं अजानों की आवाज आई तो उसने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा। उसे ख्यालों में डूबे इतना वक्त गुजर गया था कि फजर की अजानें शुरू हो गईं। और खिजर, तुम मुझे भूल गए। उसने एक बार फिर उसे गायबाना मुखातिब करके शिकवा किया, लेकिन उसका शिकवा सुनने वाला तो वहां था ही नहीं। जूस का सिप लेकर उसने गहरा सांस लिया और गुस्से से अमरीन की तरफ देखा, जो मुसलसल पिछले 5 मिनट से उसे घूर रही थी। ऐसे क्यों घूर रही हो? मेरे क्या सींग निकल आए हैं? निकले तो नहीं, लेकिन जिस तरह तुम सूजे मुंह के साथ फिर रही हो, उम्मीद है जल्द ही सींग के साथ साथ दुम भी निकल आएगी। उसकी बात पर अक्सा ने बुरा सा मुंह बनाकर दोबारा ग्लास उठा लिया। मैंने सोचा था आज मोहतरमा का बर्थडे है, कोई केक शेक खाने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सुबह से लिफ्ट ही नहीं। बंदे को इतना कंजूस भी नहीं होना चाहिए। उसके तंज पर भी अक्सा के रवैये में कोई फर्क नहीं आया तो उसे सीरियस होना पड़ा। खिजर का फोन आया था और वो जो सुबह से जब्त कर रही थी, आंखें यकदम झिलमिलाने लगी। अमरीन ने बेसाख्ता गहरा सांस लिया। उसकी सूजी आंखों और उतरे चेहरे की वजह उसे मालूम हो गई थी। पता नहीं अमरीन, उसे क्या हो गया है, वो ऐसा तो नहीं था।
اسے تو میری چھوٹی سے چھوٹی بات یاد ہوتی تھی، پھر میری برتھ ڈے کیسے بھول گیا؟ برتھ ڈے ہی نہیں، وہ اور بھی بہت کچھ بھولنے لگا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھے بھی بھول رہا ہے۔ امبرین نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو اقصیٰ؟ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو۔ اب مجھے کسی بات سے تسلی نہیں ہوتی۔ زندگی عجیب دوراہے پر کھڑی ہو گئی ہے۔ ایک طرف خضر کی لاپرواہی تو دوسری طرف سائمہ بھابی کی زبان ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ اسکول سے جا کر میں اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہوں، پھر بھی اپنے لیے روٹی پکانا، امی کے لیے پرہیزی کھانا بنانا، اپنے کپڑے دھونا، برتن دھونا اور بھی جو کام ہو، وہ صرف ایک دوپہر کی ہنڈیاں پکاتی ہیں۔ صفائی کام والی کر جاتی ہے۔ امی سارا دن کمرے میں گزار دیتی ہیں۔ میں یا امی ان کے کسی کام میں دخل نہیں دیتے، لیکن پھر بھی انہیں مجھ سے تکلیف ہے۔ ہر وقت طنز، اور خاص طور پر اگر بانو آنٹی یا خضر کا فون آ جائے۔ آنسوں کا غلبہ اتنا تھا کہ بات ادھوری رہ گئی۔ تم نبیل بھائی کو کیوں نہیں بتاتی؟ کوئی فائدہ نہیں، انہیں سائمہ بھابی میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، اور ان کی شکایت لگا کر میں نبیل بھائی کے نظروں میں بری نہیں بننا چاہتی۔ یہ کہہ کر اس نے خود ہی اپنے آنسو صاف کر لیے۔ تم تو بہت بہادر ہو اقصیٰ، ان باتوں کو دل پر مت لو، تمہارے صبر کا صلہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دیں گے، بس خضر آ جائے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امبرین نے اس کے شانے کے گرد بازو پھیلا کر اسے تسلی دی تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر روبینہ بیگم کے پاس بیٹھی بانو بیگم اور صوبیہ پر پڑی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں اسے سالگرہ کی مبارکباد دینے آئی تھیں، جہاں یہ احساس کہ ان دونوں کو اس کی سالگرہ یاد تھی خوشی دے رہا تھا، وہی ایک احساس درد بھی تھا۔ جس کے دم سے یہ رشتے تھے، اسے تو یہ اہم دن یاد بھی نہیں تھا۔ بانو آنٹی نے جب اس کی پیشانی چوم کر اسے 5,000 پکڑائے تو نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ ان کے سامنے رو کر انہیں اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی، اس لیے کپڑے تبدیل کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اقصیٰ، اپنے پیچھے صوبیہ کی آواز سن کر اس نے تیزی سے آنکھیں صاف کی۔ لو بات کرو۔ وہ اپنا موبائل اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے مسکرا کر موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہیلو۔ اس کے ہیلو کرنے پر دوسری طرف سے خضر کی آواز سنائی دی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ اسے وش کر رہا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ زور زور سے رونا شروع کر دے۔ ہیلو اقصیٰ، تم سن رہی ہو؟ اس کی مسلسل خاموشی پر وہ اسے زور سے پکارنے لگا۔ تمہیں صوبیہ نے یاد کروایا ہے؟ اس نے بڑی یقین سے پوچھا تھا۔ ایک پل کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر وہ کھنکار کر بولا، سوری یار، کل تک مجھے یاد تھا، پھر اچانک میرے ذہن سے نکل گیا۔ آئی ایم سوری، اور تم ٹھیک ہو؟ معذرت کے دو لفظ بول کر وہ بریالزماں ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ سنے گئی۔ اقصیٰ، اچانک وہ زور سے بولا تو وہ چونکی۔ میں پھر کال کروں گا، میرے دوست آ گئے ہیں، اور میں امی کو پیسے بھیجوں گا، تم اپنی مرضی سے کچھ خرید لینا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی فون بند ہو گیا۔ وہ کتنی دیر تک فون ہاتھ میں لیے ساکت کھڑی رہی۔ کچھ ایسا تھا جو اسے لگ رہا تھا ٹھیک نہیں، لیکن کیا؟ اقصیٰ الجھ رہی تھی، تبھی صوبیہ اندر داخل ہوئی۔ ہو گئی بات؟ اس کی طرف فون بڑھاتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ کیا کہہ رہا تھا خضر؟ اقصیٰ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا کہ اس کے ذہن میں جو شک ہے اسے صوبیہ سے ڈسکس کرے، آخر وہ اس کی سہیلی بھی ہے۔ لیکن خضر سے منگنی کے بعد اس دوستی میں کچھ فرق تو آیا تھا، اور اسی فرق نے اسے بات کرنے سے روک دیا۔ کچھ خاص نہیں، تم سناؤ، لائف کیسی جا رہی ہے؟ خود پر سے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے اس نے بات کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ سامنے کا منظر کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ وہ دونوں عورتیں ایسے رو رہی تھیں جیسے کوئی مر گیا ہو، لیکن کوئی مرا نہیں تھا۔ ہاں، البتہ اس کے یقین کا جنازہ ضرور اٹھا تھا۔ اس نے برستی نظروں سے روبینہ بیگم کو دیکھا، جو بالکل ساکت بیٹھی تھی، لیکن آنکھوں سے پانی ایسے گر رہا تھا جیسے اب کبھی خشک نہیں ہوگا، اور ان کے ساتھ بیٹھی بانو بیگم رونے کے ساتھ اسے برا بھلا بھی کہہ رہی تھی۔ بولو، میری طرح تم بھی اسے کوس لو، لیکن یوں چپ تو نہ رہو۔ انہوں نے ایک دم روبینہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن وہ تو بس اقصیٰ کو دیکھے جا رہی تھی۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں انہوں نے دیکھا تو جیسے اچانک انہیں اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گئیں۔ اقصیٰ، میں مجرم نہ ہوتے ہوئے تمہاری گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میرے بیٹے نے جو دھوکہ دیا ہے میں اسے اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اقصیٰ نے غور سے ان کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھا اور ایک نظر ان کے بندھے ہاتھوں کو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کے بندھے ہاتھوں کو کھول دیا اور کچھ کہے سنے بغیر باہر نکل آئی۔ سائمہ بھابی گھر پر نہیں تھی، اس لیے تماشے میں چار چاند نہیں لگے تھے۔
اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر دروازہ لاک کر لیا تو جو اس کی چھٹی حص جو کہہ رہی تھی وہ صحیح تھا۔ خضر کی بے رخی لا تعلقی کی وجہ یہ تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تھا۔ اس نے وہاں شادی کر لی ہے، یہ خبر سنانے والی خود اس کی ماں ہے، لیکن وہ پھر بھی بے یقین تھی۔ وہ پسندیدگی، وہ محبت کے دعوے سب کہاں گئے؟ اس نے ایک دم آنسو صاف کیے تھے اور نظریں گھما کر کچھ تلاش کیا تھا، اور آخر اسے اس کی مطلوبہ چیز نظر آ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر صوفے پر رکھے ہینڈ بیگ کی طرف آئی اور اپنا موبائل نکالا۔ اس نے خضر کا نمبر ڈائل کیا، 1 2 3، اور پھر جانے کتنی مرتبہ بیل ہوئی اور دوسری طرف سے فون کاٹ دیا گیا۔ اس سب کی توقع ہونے کے باوجود اسے جھٹکا لگا تھا۔ اگلے پل اس نے پھر نمبر ڈائل کیا، اب دوسری بیل پر فون کاٹ دیا گیا۔ اس نے پھر ری ڈائل کیا اور ہر بار کٹنے پر وہ پاگلوں کی طرح ڈائل کا بٹن دباتی رہی، اور 8ویں بار اس نے فون اٹھا لیا۔ وہ بولا کچھ نہیں، لیکن پھر بھی اقصیٰ جانتی تھی وہ سن رہا ہے۔ بولنے سے پہلے ہی اس کے آنسو نکل آئے۔ خضر، کیوں کیا ایسا تم نے؟ میرا کیا قصور تھا؟ آگے اسے بولا ہی نہیں گیا۔ دوسری طرف بھی خاموشی ہی تھی۔ خضر، اس نے روتے ہوئے پکارا تو وہ بول اٹھا، اقصیٰ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن مجبور ہوں۔ سوزن سے میں نے شادی محبت میں نہیں، ضرورت کے تحت کی ہے۔ اس کی شرط ہے میرا کسی اور سے کوئی تعلق نہ ہو۔ وہ شکی بھی بہت ہے اور میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، اور نہ ہی تمہیں اپنے انتظام میں باندھ کر رکھنا چاہتا تھا۔ تم بہت اچھی ہو اور مجھے یقین ہے تمہیں بہت اچھا جیون ساتھی ملے گا۔ مجھے احساس ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، لیکن اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ صرف اتنے سے الفاظ بول دینے سے اس کے دکھ کا مداوع ہو جائے گا۔ اب تو اس نے اپنے کانوں سے سن لیا تھا، پیچھے کیا بچا تھا؟ ایک آس تھی شاید وہ کہہ دے، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے مذاق کیا تھا، لیکن محبت ضرورت کے آگے ہار گئی تھی۔ اقصیٰ، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ اسے یہاں بیٹھے 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن وہ مسلسل خاموش اپنے خیالوں میں گم تھی، تو مجبوراً اسے خود ہی اسے بلانا پڑا۔ تم کچھ کہہ رہی تھیں؟ اس کے سوال پر امرین کا دل چاہا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے اقصیٰ؟ خود کو دیکھو، کیا حال کر لیا ہے؟ کتنے دن سے لگتا ہے نہ تم نے منہ دھویا ہے اور نہ ہی کنگھی کی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ منگنی ٹوٹی ہے نا؟ کوئی آسمان تو نہیں ٹوٹا؟ لوگوں کی شادیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن لوگ خود کو یوں برباد نہیں کر لیتے۔ اپنے لیے نہیں تو کم از کم آنٹی کے لیے سوچو، وہ تو جی ہی تمہارے لیے رہی ہیں۔ اگر تم اس طرح خود کو کمزور ظاہر کرو گی تو ان کو کون حوصلہ دے گا؟ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اس کے سوالیہ انداز پر اقصیٰ نے دہل کر اسے دیکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو امرین، میری شادی نہیں ہوئی تھی اس سے، لیکن میرے دل پر پہلی دستک تو اس نے دی تھی۔ اس کی جگہ میں کیسے کسی اور کو دے سکوں گی؟ تم جتنی اچھی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت اچھا سوچا ہوگا۔ مجھے تو یقین ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسا ہمسفر چنا ہوگا جو صحیح معنوں میں تمہارے قابل ہوگا اور تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تم اسکول دوبارہ جوائن کر لو، ویسے بھی سارا اسکول تمہارے بغیر اداس ہے، تمہارے اسٹوڈنٹ، حتیٰ کہ ان کے پیرنٹس بھی۔ وہ تمہاری چہیتی اسٹوڈنٹ ارج کی ممی نے اس دن اتنی بار تمہارا پوچھا تو مجھے یہ کہہ کر جان چھڑانی پڑی کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، اس لیے تم چھٹی پر ہو۔ انہوں نے مجھ سے تمہارا نمبر اور ایڈریس بھی لے لیا تھا۔ اس نے سرسری انداز میں سنتے ہوئے بات بدل دی۔ اپنے سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ اتنی حیران ہوئی تھی کہ سلام کرنا بھول گئی تھی۔ اس ہستی کے پیچھے امبرین کا چہرہ نمودار ہوا تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ اقصیٰ؟ جی ٹھیک ہوں، آپ اندر آئیں۔ اس کے انہیں اندر بلانے کے ساتھ امبرین کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ارج کی ممی تمہارا پوچھ رہی تھیں، آج انہوں نے کہا کہ وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں، تو میں انہیں یہاں لے آئی۔ امبرین کی وضاحت پر انہوں نے اقصیٰ کی پریشان بلکہ قدرے حیران شکل دیکھی۔ آپ کو برا لگا میرا یہاں آنا؟ ان کے اتنے واضح سوال پر وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بس وہ اچانک آپ آئے نا، وہ انہیں لے کر ڈرائنگ روم کی طرف آ گئی۔ میں کافی عرصے سے آپ سے ملنا چاہ رہی تھی، آپ تو مجھے واقعی بیمار لگ رہی ہیں۔ جی کچھ دن بخار رہا، لیکن اب میں ٹھیک ہوں۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا، جبکہ امبرین اس دوران مسلسل مسکراتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی باہر سے سارم کے رونے کی آواز آئی۔ اقصیٰ، کہاں ہو؟ سنبھالو اپنے لاڈلے کو، دادی پھپھو نے مل کر لاڈلے کی عادتیں خراب کر دی ہیں، کہیں ٹک کر بیٹھنے نہیں دیتا۔
اتنے مزے سے روزی اور اس کی ساس کی لڑائی کا قصہ سن رہی تھی۔ بھابھی بولتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں، لیکن وہاں اجنبی صورت دیکھ کر ان کی تیزی سے چلتی زبان کو یکدم بریک لگا تھا۔ ارج کی ممی نے سلام کیا تو وہ وعلیکم السلام کہتی ہوئی ان کا بغور جائزہ لیتی عین ان کے سامنے بیٹھ گئی، جبکہ سارم بھاگ کر اقصیٰ کی گود میں آیا تھا اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی تھی۔ اس نے جھک کر اس کا منہ چوما تھا۔ ثنا ارج کی ممی نے بغور اس منظر کو دیکھا تھا اور جیسے ان کے فیصلے کو مزید تقویت مل گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ بغور جائزہ لینے کے بعد سائمہ بھابھی نے اقصیٰ سے پوچھا۔ یہ ارج کی ممی ہے، ارج میری اسٹوڈنٹ ہے۔ اوہ، سائمہ بھابھی نے ابرو اچکا کر انہیں دیکھا۔ میں اپنا پورا تعارف خود کروا دیتی ہوں۔ اقصیٰ کو تو شاید میرا نام بھی یاد نہیں۔ ان کے کہنے پر وہ جی بھر کے شرمندہ ہوئی تھی۔ واقعی اسے ان کا نام یاد نہیں تھا۔ میرا نام ثنا ہے۔ میری بیٹی اقصیٰ کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ تو اقصیٰ کی فین ہے۔ ہم بھی اقصیٰ کے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ اچھا، سائمہ نے معنی خیز نظروں سے اقصیٰ کو دیکھا، جو پھیکی مسکراہٹ چہرے پر لیے سارم کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اقصیٰ، تم نے ابھی تک انہیں کچھ ٹھنڈا گرم نہیں پوچھا؟ جی، وہ سارم کو گود میں لیے اٹھنے لگی تو ثنا نے روک دیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے اقصیٰ، بیٹھو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ لیکن کچھ نہیں، آپ بیٹھو۔ ثنا کے زیادہ اصرار پر اس نے ایک نظر امبرین کو دیکھا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ جی، میں، امی، میرے بھائی، یہ سائمہ بھابھی اور یہ میرا بھتیجا سارم۔ اس کے تعارف پر وہ مسکرا کر بولی، آپ کے فادر، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اوہ سوری، کیا میں آپ کی امی سے مل سکتی ہوں؟ ان کی فرمائش پر وہ تینوں کافی حیران ہوئے تھے۔ اس حیرت سے سب سے پہلے سائمہ نکلی تھی۔ چلیں، میں آپ کو امی کے پاس لے چلتی ہوں۔ وہ دراصل بیمار ہیں، اس لیے زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی ہیں۔ آئیں۔ وہ انہیں لے کر روبینہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ امرین بھی پیچھے لپکی تھی، جب اقصیٰ نے ایک دم اس کا بازو تھام کر اسے روک لیا۔ آخر چکر کیا ہے؟ کیا؟ امرین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہی رج کی ممی، آخر ایسی کون سی میری ان کی دوستی تھی جو گھر تک چلی آئیں اور اب امی کے پاس؟ وہ بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ میں تو خود حیران ہوں، پرسوں انہوں نے مجھ سے تمہارا ایڈریس اور نمبر لیا تھا اور آج شامی، اس کا اپنا چھوٹا بھائی، بھاگتا ہوا آیا۔ باجی باہر کوئی باجی اتنی بڑی کار میں آئی ہیں۔ میں ابھی اتنی بڑی کار والی باجی کے بارے میں اندازہ ہی لگا رہی تھی کہ یہ اندر آ گئی اور تمہارے بارے میں پوچھنے لگی، اور یہ 3 منٹ کی واک کے دوران جس قدر انکوائری کر رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے تمہارا رشتہ لینے آئی ہیں۔ اقصیٰ چونکی تھی، پھر امبرین اندر جانے کی بجائے اس کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ جب وہ دونوں ٹرالی لے کر اندر آئیں، وہاں کا ماحول کافی خوشگوار تھا۔ ثنا روبینہ بیگم کے پلنگ پر ان کے قریب ان کا ہاتھ تھامے جانے کیا کہہ رہی تھیں کہ روبینہ بیگم کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی، جبکہ سائمہ آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا آنٹی، چلتی ہوں، امید ہے جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ روبینہ بیگم سے مل کر سائمہ کی طرف مسکراہٹ اچھال کر انہوں نے اقصیٰ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر باہر نکل آئیں۔ اقصیٰ انہیں دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ دروازے کے قریب رک کر انہوں نے اقصیٰ سے کہا، میں نے تمہاری امی سے ایک سوال کیا ہے جس کا جواب تمہیں دینا ہے، اور میں امید کرتی ہوں وہ جواب میرے حق میں ہوگا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گئی، جبکہ وہ ہکا بکا دروازے کی خالی چوکھٹ کو دیکھتی رہ گئی۔ اندر آئی تو روبینہ بیگم امبرین سے بات کر رہی تھیں۔ اسے آتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ بظاہر خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ دل میں خاصی خود بدھ مچی تھی، لیکن سائمہ بھابھی کے سامنے وہ کوئی سوال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوکے اقصیٰ، میں چلتی ہوں، کل آؤں گی، تم بیٹھو۔ اسے اٹھتا دیکھ کر اس نے منع کر دیا۔ امبرین کے پیچھے بھابھی اور سارم بھی باہر نکل گئے، اور وہ جو ان حماق سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، ان کے جاتے ہی روبینہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ بھی جیسے اس کی منتظر تھیں۔ جانتی ہو وہ خاتون کیوں آئی تھیں؟ اپنے بھائی کے لیے تمہارا رشتہ لے کر۔ یہ بتاتے ہوئے ان کے چہرے پر بے پناہ خوشی تھی، لیکن آگے جو کچھ انہوں نے بتایا وہ اس کے حواس کو جھٹکا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ سارم کو کھانا کھلاتے ہوئے سخت جزبز ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ سارم نہیں بلکہ سائمہ بھابھی تھی، جو سارے گھر میں گنگناتی پھر رہی تھیں، اور اس کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کے گنگنانے کی آواز اور تیز ہو جاتی تھی، اور وہ جانتی تھی اس خوشی کی وجہ کیا ہے۔ یہی وجہ تھی وہ اسے سخت زہر لگ رہی تھی۔
आनी फुप्पो, वो जो अपने ख्यालों में गुम थी, सारम की आवाज पर चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां से अम्बरीन अंदर दाखिल हो रही थी। कोई और वक्त होता तो अम्बरीन की आमद उसके लिए खुशी का बायस होती, लेकिन इस वक्त उसे अम्बरीन का आना भी अच्छा नहीं लग रहा था। हेलो गुड्डू मुट्टू, अम्बरीन ने उसकी बजाय सारम से सलाम दुआ की थी। इसके बाद वो इधर उधर की बातें करने लगी। अम्बरीन, काम की बात करो। उसके टोकने पर अम्बरीन जो सारम से बात कर रही थी, उसे एकदम ब्रेक लगा था। सारम को अंदर भेजकर वो अक्सा की तरफ मुतवज्जो हुई। क्या मैं इस शादी से इनकार की वजह पूछ सकती हूँ? मैं जानती हूँ तुम्हें अम्मी ने बुलाया है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने इनकार की वजह भी बताई होगी। नहीं, उन्होंने मुझे कोई वजह नहीं बताई। उन्हें लगता है तुम खिजर की वजह से इनकार कर रही हो, और मुझे भी यही लगता है। अक्सा, मैं कम से कम तुमसे इस पागलपन की उम्मीद नहीं करती थी। उस खिजर के लिए तुम अपने मुस्तकबिल को तारीक करना चाहती हो, जिसने तुम्हारे जज्बात, प्यार, किसी चीज की कदर नहीं की। कितनी आसानी से तुम्हें बताए बगैर, कोई ठोस जवाब दिए बगैर तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया। उसके लिए तुम इस रिश्ते से इनकार कर रही हो, और ऐसा करने से क्या होगा? वो उस अंग्रेज को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगा। अमरीन की आवाज में गुस्सा ही गुस्सा था, ऐसा गुस्सा जो किसी अपने के लिए होता है। पहले तो वो भी गुस्से से उसे देखती रही, फिर यकायक उसकी आंखें बरसने लगी, लेकिन अमरीन ने उसे चुप करवाने की कोशिश नहीं की। तुम भी वही समझ रही हो जो अम्मी को लगता है। ठीक है, खिजर को भूलना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरे इनकार की वजह अम्मी को पता है। इरज की मम्मी जो अपने भाई का रिश्ता लेकर आई हैं, उसकी ना सिर्फ पहले शादी हो चुकी है, बल्कि एक बच्ची का बाप भी है। अब की बार अम्बरीन कुछ बोलने के काबिल नहीं रही। उसे ये मालूम नहीं था, वरना वो कभी अक्सा से इस सिलसिले में बात ना करती। अब तो समझाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो उसका कंधा थपथपाकर रुबीना बेगम के कमरे में आ गई। वो जैसे उसकी मुंतजिर थी। मान गई अक्सा? उन्होंने उसे देखते ही सवाल किया। वो चुपचाप उनके करीब बैठ गई। आंटी, आपने मुझे बताया ही नहीं वो एक बच्ची का बाप है। उसके सवाल पर वो खामोशी से उसकी शक्ल देखने लगी। तभी अक्सा अंदर दाखिल हुई। अम्बरीन ने एक नज़र उसे देखकर रुबीना बेगम को देखा। आंटी, मैं पूरी तरह से अक्सा से इत्तेफाक करती हूँ। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि अक्सा को एक शादीशुदा एक बच्ची के बाप से शादी करनी पड़े? वो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, नेक है, और किसी को क्या चाहिए? हाँ, मेरी बेटी में सारी खूबियां हैं। मैं माँ हूँ, तुम दोस्त हो, इसीलिए हमें सिर्फ खूबियां नजर आती हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा ऐब पता क्या है? वो यतीम है। उसके सर पर बाप नहीं जो उसे लाखों का जहेज दे सके। भाई है, लेकिन मुझे उससे जरा भर उम्मीद नहीं। ये तब तक महफूज है जब तक मैं जिंदा हूँ। इधर मेरा दम निकला, उधर उसके भाई की नजरें बदली। मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं, ये सब जानती है। उन्होंने रोती हुई अक्सा की तरफ इशारा किया। मैं बीमार रहती हूँ, अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। खिजर के साथ तो मुझे तसल्ली थी, लेकिन इसने। उन्होंने गहरी आह भरी। मैं जानती हूँ वो शादीशुदा है, एक बच्ची का बाप है, लेकिन उसकी बहन बहुत चाह से अक्सा का हाथ मांग रही है। सिर्फ दो बहन भाई हैं, और इतने अमीर हैं कि अक्सा सारी जिंदगी राज करेगी। तो वो इतनी सी देर में आपको अपना बैंक बैलेंस भी दिखा गई। उन्होंने अपने शादीशुदा भाई की शादी करनी है। झूठ भी बोल सकती हैं, और आपने उनके कहने से यकीन कर लिया। अगर इतने ही अमीर हैं तो अमीर घर में ही जाते। मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की के घर आने की क्या जरूरत थी? कैसी बात कर रही हो अक्सा तुम? अमरीन के टोकने पर उसे खुद अपने लहजे का एहसास हुआ, तो वो रुंधे हुए लहजे में बोली, अम्मी, मैंने कब दौलत की हिर्स की है? मुझे तो हमेशा मोहब्बत और खुलूस की चाह रही है। वो आदमी जो पहले शादी कर चुका है, वो अपनी मोहब्बत किसी और से शेयर कर चुका है। उसके पास मेरे लिए क्या होगा? और मैं क्या करूंगी ऐसी दौलत का जिससे मुझे सुकून नहीं मिलेगा? आप समझ क्यों नहीं रही? उसके रोने से रुबीना बेगम बेचैन होने लगी थी। अक्सा मेरी जान, तुम रो नहीं। मैं तुम्हारा बुरा कैसे चाह सकती हूँ? माँ हूँ तुम्हारी। मेरा दिल कहता है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। उनके लहजे में बहुत यकीन था, लेकिन उसने जैसे उनके लहजे में इस यकीन को महसूस ही नहीं किया। मैं खुश नहीं रह सकती अम्मी। मैं अब कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। वो सर झुकाए खुद को बावर करवा रही थी, जब उसने अम्बरीन की घबराई हुई आवाज सुनी। उसने सर उठाकर देखा। रुबीना बेगम का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उनका हाथ सीने पर था। फिर उनके देखते ही देखते वो बेहोश हो गई थी। वो दोनों बदहवास होकर उनकी तरफ बढ़ी थी। उसे लगा किसी ने उसका कंधा हिलाया है। उसने बमुश्किल
اپنی دکھتی آنکھیں کھولی، سامنے نبیل بھائی کھڑے تھے۔ وہ گھومتے سر کے ساتھ بمشکل کھڑی ہوئی تھی۔ اقصیٰ، تم کل سے یہاں ہو اور سوئی بھی نہیں، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، تم ایسا کرو گھر چلی جاؤ۔ نہیں بھائی، مجھے گھر میں چین نہیں آئے گا، مجھے امی کے پاس رہنے دے۔ اس نے جھلملاتی نظروں سے دوائیوں کے زیر اثر سوتی روبینہ بیگم کو دیکھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں نبیل نے روبینہ بیگم کو دیکھا۔ یہاں امی کے پاس بھی کسی کا ہونا ضروری ہے، اور گھر میں بھی کسی کا ہونا ضروری ہے۔ سائمہ کے کتنے فون آ چکے ہیں؟ وہ سوالیہ نظروں سے نبیل کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تو پھر تم رک جاؤ، میں گھر چلا جاتا ہوں، کل جلدی آ جاؤں گا۔ وہ اس کے جواب میں کیا کہہ سکتی تھی، سر ہلا کر رہ گئی۔ نبیل کے جاتے ہی وہ روبینہ بیگم کے بیڈ کے قریب آ گئی اور ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ آج ان کی جو حالت تھی اس کی ذمہ دار وہ خود کو ٹھہرا رہی تھی۔ انہیں جو خدشے تھے وہ اسے تب محسوس نہیں ہوئے تھے، لیکن اب وہ انہیں محسوس کر سکتی تھی۔ صرف 2 دن، اور ان 2 دنوں میں خود کو کتنا اکیلا محسوس کیا تھا، جب اس کی ماں کا وجود کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوا تھا، اور اگلی سوچ پر اس نے بے اختیار سختی سے آنکھیں بند کی تھی۔ سب باتیں، سب خدشے اپنی جگہ، لیکن اس کے دل میں جو خدشے تھے ان کا کیا؟ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ رشتہ اس کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا؟ اس کی سوچوں کو بریک ٹیبل پر رکھے سیل فون کی وائبریشن نے لگایا تھا۔ اس نے بڑی آہستگی سے روبینہ بیگم کا ہاتھ بستر پر رکھا اور فون اٹھا کر کونے میں آ گئی۔ اسکرین پر نظر آنے والا نمبر انجانا تھا۔ اس نے آن کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، السلام علیکم اقصیٰ، میں ثنا بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے آتی آواز اور نام سن کر ایک پل کے لیے وہ خاموش رہ گئی۔ ہیلو، دوسری طرف سے اسے پھر پکارا گیا۔ جی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں اقصیٰ، امرین سے آنٹی کے بارے میں پتہ چلا، اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ جی، اب پہلے سے بہتر ہیں۔ اچھا، تم کون سے ہسپتال میں ہو، روم نمبر کیا ہے؟ اوکے، میں صبح چکر لگاتی ہوں۔ اس کے بتانے پر انہوں نے کہا تو اقصیٰ نے بے اختیار گہرا سانس لے کر فون بند کر دیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کب سے اپنی ماں کے مطمئن اور مسکراتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب وہ روبینہ بیگم کو دلیا کھلا رہی تھی اور ان کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی، تو وہ یوں تھی جیسے اسے سن نہ رہی ہوں۔ اور ابھی ثنا اور ان کے ساتھ ان کا ڈرائیور فروٹس جوسز وغیرہ لے کر اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی روبینہ بیگم خوش ہو گئی اور اب حشاش بشاش بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے روبینہ سے نظریں ہٹا کر نبیل بھائی کو دیکھا جو بہت غور سے ثنا کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے نبیل بھائی کی طرف ایک کارڈ بڑھایا اور کھڑی ہو گئی۔ اچھا آنٹی، اجازت دیں اور جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، آخر آپ دلہن کی امی ہیں۔ وہ جھک کر روبینہ سے گلے ملی جبکہ اقصیٰ نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اور نبیل بھائی، آپ اپنی تسلی کر لیں۔ ان کے کہنے پر نبیل بھائی نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ پھر وہ اقصیٰ کے سامنے آ کر رکی۔ آنٹی اب ٹھیک ہے، اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اپنا حال دیکھو۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹ کر کان کے پیچھے کیا۔ آنٹی جی، اقصیٰ کا خیال رکھیں، یہ آپ کے پاس ہماری امانت ہے۔ اس نے مڑ کر روبینہ بیگم سے کہا جبکہ وہ حیرت سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے اب تک کب ہاں کی تھی اور یہ بات کب طے ہوئی؟ ہارون نے مجھے لینے آنا تھا، سوچا تھا تم دونوں کو ملوا دیتی، لیکن تم نے تو اپنا حال بے حال کیا ہوا ہے۔ چلو پھر صحیح۔ وہ پچھلی دفعہ کی طرح اس کا گال سہلا کر باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی اس نے روبینہ بیگم کی طرف دیکھا، لیکن وہ آنکھیں بند کر چکی تھی، جس کا مطلب تھا ان سے بات نہ کی جائے۔ اسے بے حد غصہ آیا تھا۔ جس طرح ان کی طبیعت تھی وہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج انہیں ڈسچارج ہونا تھا اور اس نے گھر پہنچنے تک خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سارن کے لیے دودھ لے کر آئی تھی لیکن نبیل بھائی کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اس نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا، تبھی اسے سائمہ کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کے بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن جب اپنے نام کے بعد اس نے ہارون کا نام سنا تو دستک کے لیے اٹھا اس کا ہاتھ بے ساختہ اس کے پہلو میں ٹھہر گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کی بات سننے لگی تھی۔ آپ ہارون کا پتہ کرنے گئے تھے؟ ہاں گیا تھا۔ تو پھر کیا پتہ چلا؟ سائمہ بھابھی کی پرتجسس آواز سنائی دی۔ پتہ نہیں سائمہ، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ جو ثنا صاحبہ آئی تھیں ان کے حلیے سے ہی اندازہ ہوتا ہے وہ خوشحال ہیں، پھر ان کی گفتگو کا انداز سب اچھا ہے۔ اپنے بھائی کے بارے میں انہوں نے جو بتایا وہ سب ٹھیک ہے۔ امی نے بھی کہا کہ انہیں یہ رشتہ نہ صرف پسند ہے بلکہ قبول ہے، اور میں خوش ہونے کے ساتھ حیران بھی تھا۔ آخر اتنے امیر لوگوں کو ہم جیسے لوگوں میں کیا نظر آیا؟
وہ تو مجھے اب معلوم ہوا کہ وہ آدمی نہ صرف پہلے شادی کر چکا ہے بلکہ ایک بچی کا باپ بھی ہے، اور امی بھی اس بات کو جانتی ہیں۔ پھر بھی ہاں، تو اس میں حرجی کیا ہے؟ کیسی باتیں کرتی ہو سائمہ؟ اب کہ وہ غصے سے بولے تھے۔ اقصیٰ کی ابھی عمر ہی کیا ہے، اور اس میں کوئی عیب ہے جو اس کی شادی ایک بچی کے باپ سے کی جائے؟ دولت اپنی جگہ، لیکن میری بہن مجھ پر بوجھ نہیں۔ یہ بھی خوب کہی آپ نے، بہن بیٹیاں بوجھ ہی ہوتی ہیں، اور عمر کی کیا بات کی آپ نے؟ آپ کی بہن اتنی ننھی کاکی بھی نہیں، 32 سال کی ہے، اور آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے آگے بہت اعلیٰ رشتے موجود ہیں۔ اول تو مشکل سے کوئی رشتہ آئے گا، اور اگر ہوگا بھی تو ایسا ہی آئے گا جو ہمارے جیسے ہوں۔ اتنا امیر تو کوئی بھی نہیں ہوگا، اور جو بھی ہوگا جہیز تو پورا ہی لے گا۔ کہاں سے دو گے؟ امی کو میرا خیال ہے آپ سے زیادہ اقصیٰ سے پیار ہوگا، اور جب ان کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اب کی بار نبیل بھائی کی کوئی آواز نہیں آئی، شاید وہ قائل ہو گئے تھے، اور وہ جو سوچ رہی تھی ان سے دل کی بات کرے گی وہ اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ لیکن پھر بھی ایک بار اقصیٰ سے پوچھ لیتے۔ نبیل بھائی کی دھیمی سی آواز آئی، آپ کی بہن پر شاید ابھی تک خضر کا بھوت سوار ہے، اس لیے اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ابھی موجود نہیں۔ اسے نہ پوچھیں تو بہتر ہے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے ہٹ گئی۔ آخر تم ہتھیلی پہ سرسوں جمانے پر کیوں تلی ہو؟ ثنا نے حیران ہو کر ہارون کو دیکھا۔ نہ تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے۔ پتہ ہے مجھے تمہیں ضرورت نہیں، لیکن رمشا کو ماں کی ضرورت ہے۔ اس بات کو تم مانتے ہو یا نہیں؟ ہاں ہوتی ہے، لیکن اقصیٰ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ ثنا کے پریقین انداز پر وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا تھا۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ انسان کو جاننے کے لیے ایک نظر کافی ہوتی ہے۔ آپ تو اس کے عشق میں مبتلا لگتی ہیں، ہارون نے چڑھ کر کہا تو وہ مسکرا دیں۔ تم بھی ہو جاؤ گے؟ اب کہ ہارون نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر سر جھٹک کر ساتھ بیٹھے اپنے بہنوئی سے مخاطب ہوا۔ یوسف بھائی، آپ اپنی بیوی کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ یار تم بھائی ہو کر نہیں سمجھا سکے تو میں غریب بیچارہ شوہر ہوں جو بالکل اپنی بیگم کے رحم و کرم پر ہے۔ بات کے اختتام پر وہ خود کہا لگا کر ہنس پڑے۔ میں بھی اقصیٰ سے مل چکا ہوں، وہ واقعی اچھی لڑکی ہے، اور پھر تم چاہے رمشا کی کتنی بھی اچھی دیکھ بھال کر لو، لیکن جو تربیت ماں کر سکتی ہے وہ تم نہیں کر سکتے۔ بھائی جان، میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، لیکن میری بات آپ لوگ نہیں سمجھ رہے۔ شاید رمشا کی قسمت میں ماں کا پیار ہی نہیں، ورنہ اس کی سگی ماں اسے یوں چھوڑ کر نہ جاتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ بے ساختہ سرخ ہوا تھا۔ یوسف نے سوالیہ نظروں سے ثنا کو دیکھا۔ ہارون، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، شاید، اس نے گہرا سانس لے کر کہا، لیکن مجھے عورت کے اس روپ سے نفرت ہے۔ اس کو اپنی بیوی سے جو زخم ملا تھا اس کے بعد اس کا یہ رویہ حق بجانب تھا، لیکن ثنا اپنے بھائی کو یوں تنہا زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پچھلی باتیں بھول جاؤ ہارون، اپنی اگلی زندگی کے بارے میں سوچو، اور مجھے یقین ہے اقصیٰ تمہیں اتنی خوشیاں دے گی کہ تم سب بھول جاؤ گے۔ آپ سمجھ نہیں رہی، وہ جیسے زچ ہو کر بولا۔ سمجھ تم نہیں رہے، اب جب شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے سب طے ہے، تم آئیں بائیں شائیں کر رہے ہو۔ جانتے ہو ان لوگوں کو منانے کے لیے مجھے کتنے جتن کرنے پڑے ہیں۔ تو آپ سے کس نے کہا تھا؟ ہارون نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم بھی کمال کرتی ہو ثنا۔ خاموشی سے دونوں بہن بھائی کی گفتگو سنتے یوسف بھی آخر بول پڑے۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے ہارون کو کوئی رشتہ نہیں ملنا تھا۔ ایک سے ایک حسینہ دل ہاتھ میں لیے ان کی راہ میں کھڑی تھی۔ یوسف نے شرارت سے اپنے سالے کو دیکھا تو ثنا بھی مسکرا دی۔ میں جانتی ہوں میرا بھائی ہے ہی شہزادہ، لیکن وہ سب فیشن کی ماری اپنے آپ میں مگن۔ اگر ان میں سے کسی کا انتخاب کیا جاتا تو ان کا مقصد صرف ہارون اور ہارون کی دولت ہوتا۔ ان میں سے کوئی رمشا کو ماں کا پیار نہیں دے سکتا تھا۔ اور یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ جس لڑکی کا آپ نے انتخاب کیا ہے اسے میری دولت کی چاہ نہیں، اور وہ رمشا کو ماں کا پیار دے گی؟ وہ ان میرڈ ہے، خوبصورت ہے، ایجوکیٹڈ ہے، تو اس کی کیا مجبوری ہے کہ مجھ سے، جو پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچی کا باپ ہے، اس سے شادی کرنے کو تیار ہو گئی ہے؟ ہارون اپنے سوالوں کے لیے حق بجانب تھا۔ میں نے کہا نا، میں نے کس طرح اقصیٰ کی والدہ کو تیار کیا ہے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اس کی والدہ بیمار ہیں، فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کی امی اپنی زندگی میں اس کی شادی دیکھنا چاہتی ہیں، بس یہ بات ہے۔ وہ قائل تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا فون آ گیا تو وہ معذرت کر کے اٹھ گیا، جبکہ ثنا پرسوچ انداز میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کس اینگل سے لگتا ہے تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ بلکہ لگتا ہے تمہیں عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اقصیٰ، خدا کے لیے اپنی حواس باختہ شکل پر کوئی رونق لے آؤ۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں تمہیں اغوا کر کے لے کر جا رہی ہوں۔ وہ اس کے ساتھ چلتی مسلسل بول رہی تھی۔
لیکن اقصیٰ کی گھبراہٹ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ خدا کے لیے امرین خاموش ہو جاؤ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ وہ تو نظر آ رہا ہے، اس لیے پوچھ رہی ہوں کیوں پریشان ہو؟ آخر ثنا جی نے ہمیں اس شاپنگ مال میں کیوں بلوایا ہے؟ یہ شاپنگ مال ہے نا، یہاں لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں، تو انہوں نے بھی شاپنگ کے لیے بلوایا ہوگا۔ ابھی اقصیٰ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ دوسری طرف ثنا تھی۔ اس نے ثنا کو اس شاپ کے بارے میں بتایا جہاں وہ اور امرین کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے سامنے تھی۔ ثنا نے اس کے لیے اچھی خاصی شاپنگ کی تھی اور ہر جوڑا اتنا مہنگا تھا کہ وہ دیکھ کر حیران تھی۔ چلتے چلتے وہ وقتاً فوقتاً اپنے موبائل پر میسج کر رہی تھی۔ پھر وہ انہیں لے کر جیولر کی شاپ میں آ گئیں۔ انہوں نے کھڑے کھڑے لاکھوں خرچ کر دیے تھے۔ امرین اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ کیا خیال ہے اب کچھ کھانا لیا جائے؟ ساری خریداری کے بعد ثنا نے ان دونوں سے کہا تھا۔ نہیں، اب ہمیں چلنا چاہیے، اقصیٰ نے جلدی سے کہا۔ کیوں اقصیٰ، کیا ہوا؟ لگتا ہے تمہیں شاپنگ پسند نہیں آئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، سب بہت اچھا ہے، لیکن وہ امی کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، وہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ کوئی بات نہیں، میں خود چھوڑ آؤں گی، یہاں میک ڈونلڈ سے کچھ لے لیتے ہیں۔ ان کے حتمی انداز پر وہ دونوں مزید کیا کہہ سکتی تھی۔ اپنا آرڈر دے کر ابھی وہ ٹیبل پر آئے ہی تھے جب ثنا مسکرا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے اٹھنے پر اقصیٰ نے تعجب سے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ جہاں ایک ہینڈسم سا آدمی کھڑا تھا اس کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ آپ نے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلوایا ہے؟ وہ ثنا سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کسی سے ملوانا تھا، ثنا مسکراتے ہوئے بولی۔ ہارون یہ اقصیٰ ہے اور اقصیٰ یہ ہارون۔ ان دونوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل اقصیٰ کی نظریں اپنے پاؤں پر ٹک گئی تھیں۔ وہ اب کہاں دیکھ رہا تھا اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اور یہ امرین، اقصیٰ کی بیسٹ فرینڈ۔ میں نے سوچا شادی میں کچھ دن رہ گئے ہیں، ایک دوسرے کو کم از کم دیکھ تو لیں، یہ نہ ہو شادی والے دن ایک دوسرے کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں۔ ثنا کی بات پر وہ اور امرین کہا لگا کر ہنس پڑے، جبکہ وہ اتنی نروس تھی کہ دل چاہ رہا تھا یہاں سے ایک منٹ میں غائب ہو جائے۔ اقصیٰ، اگر تمہیں ہارون سے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لو۔ اسے خود احساس ہو رہا تھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، جبکہ کانوں کی لوئیں جلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا تو ثنا نے بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے ساتھ لگا لیا۔ اقصیٰ بہت شائع ہے۔ ہارون، تم ہی کوئی بات کر لو، میں اور امرین دوسری ٹیبل پر چلے جاتے ہیں۔ اور اقصیٰ کی جان ہوا ہونے لگی۔ اٹس اوکے، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، بٹ آئی ہیو ٹو گو، مجھے آفس میں ضروری کام ہے، سوری۔ اوکے ثنا، چلتا ہوں۔ اس نے پتہ نہیں کس سے خوشی سے ملنے کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کے جاتے ہی اقصیٰ نے گہرا سانس لیا۔ ثنا نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اب چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ہاں چلو، اب کی بار ثنا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اقصیٰ اور امرین کو چھوڑ کر جب وہ گھر کی طرف جا رہی تھیں، ان کے چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ ہارون بھائی کا کوئی فون آیا؟ وہ جو اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی حیرت سے امرین کو دیکھنے لگی۔ تم سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ فون کریں گے؟ امرین جو شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی اس کا جواب سن کر مسکرا دی۔ کہا نہیں تھا تو کیا ہوا، فون بغیر کہے بھی آ سکتا ہے۔ نہیں آیا، وہ غصے سے بولی۔ لگتا ہے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ وہ کام چھوڑ کر ایک دم سیدھی ہوئی۔ امرین، تم مجھے تنگ کرنے آئی ہو؟ وہ جھنجھلائی۔ تنگ کرنے نہیں، صرف تمہارا جائزہ لینے آئی تھی۔ مذاق ایک طرف، مجھے صحیح صحیح بتاؤ، تم خوش ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اقصیٰ نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ میرا جہاں تک خیال ہے پہلی والی سچویشن بھی نہیں۔ اگر تم خوش نہیں تو ناخوش بھی نہیں لگ رہی۔ امرین کی بات پر وہ مسکرا دی۔ صحیح کہہ رہی ہو، میری ایک ہاں سے میری ماں کے چہرے پر جو رونق آئی ہے اس کے بعد مجھے کوئی افسوس نہیں رہا۔ میں نے سب اپنی قسمت پر چھوڑ دیا ہے، یہ فیصلہ امی کا فیصلہ ہے، اس میں ان کی دعائیں شامل ہیں بس۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کبھی برا نہیں کر سکتا۔ اور ثنا، جس قدر محبت سے لے جا رہی ہیں، قسم سے مجھے تم پر رشک آتا ہے، اور ہارون بھائی کو دیکھ کر تو سارا افسوس ختم ہو گیا۔ کتنی شاندار پرسنالٹی ہے ان کی، بس میری یہ دعا ہے جس محبت کی تم حقدار ہو وہ تمہیں ضرور ملے۔ اس کی دعا پر وہ مسکرا دی تھی۔ اس نے ماضی کی راکھ کو دل سے کھرچ کر خوشحال مستقبل کی دعا کرتے ہوئے نکاح نامے پر سائن کیے تھے، لیکن جانے پھر بھی کیوں کتنے ہی آنسو آنکھوں سے گرے تھے۔ ثنا نے کسی قسم کے جہیز سے منع کر دیا تھا، لیکن روبینہ بیگم نے پھر بھی اپنی توفیق کے مطابق کافی دیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کب سے اس کے لیے جمع کر رہی تھی، وہ تو اتنا کچھ دیکھ کر حیران تھی۔ امرین بار بار اس سے کہہ رہی تھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن اس کا آئینہ دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے سٹیج پر لے جایا گیا اور کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ وہ جو بالکل ساکت تھی، ماں کے گلے لگتے ہی وہ سکتہ ٹوٹ گیا۔
وہ اتنا روئی تھی کہ ثنا کو آگے بڑھ کر اسے الگ کرنا پڑا تھا۔ سارا راستہ ثنا نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا، جو اس کے لیے تقویت کا باعث تھا، ورنہ جس سے اتنا مضبوط رشتہ جڑا تھا اس کی تو اس نے آواز بھی نہیں سنی تھی۔ گھر پہنچتے ہی مختلف رسموں سے اس کا استقبال ہوا تھا، ہر رسم میں اس کے لیے چاہت تھی۔ کچھ دیر فوٹو شوٹ ہوا، پھر ثنا اسے کمرے میں چھوڑ گئی۔ گھر میں ابھی بھی کچھ مہمان موجود تھے۔ وہ ہارون کو ڈھونڈتی ہوئی لاؤنج میں آئیں، جہاں ہمیرا رمشا کی گورنس کھانا کھا رہی تھی۔ تم یہاں ہو، رمشا کے پاس کون ہے؟ رمشا کے سلسلے میں لاپرواہی پر اسے غصہ آ گیا تھا۔ جی وہ ہارون بھائی رمشا کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر ان کے اعصاب اور تن گئے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی ان کی پہلی نظر ہارون پر پڑی تھی، جو رمشا کو سینے پر لٹائے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ ثنا کا دل چاہا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ ہارون، ان کی پکار میں واضح طور پر غصہ جھلک رہا تھا۔ ہارون نے صرف آنکھیں کھولنے پر اکتفا کیا، مجبوراً انہیں خود بیڈ تک آنا پڑا۔ ہارون، تم اسے نکاح کر کے لائے ہو، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس کے حقوق ہیں تم پر، اس کو یوں نظر انداز کر کے تم اس کے اور اللہ کے دونوں کے گناہگار بن رہے ہو۔ اپنے لیے نہ صحیح رمشا کے لیے اسے تعاون کرو۔ اگر تم اس کا خیال نہیں کرو گے تو وہ کیسے رمشا کو اپنا سکے گی؟ اب کی بار اس نے آنکھیں کھول کر ثنا کو دیکھا۔ تم رمشا کی فکر نہ کرو، میں رمشا کے ساتھ سوؤں گی۔ آج تمہارا اقصیٰ کے ساتھ ہونا ضروری ہے، کل بے شک رمشا کو پاس سلا لینا۔ ثنا نے سوئی ہوئی رمشا کو گود میں اٹھا لیا تو وہ چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ رکو ہارون، وہ دروازے کے پاس پہنچا تھا جب ثنا کی آواز پر رک گیا۔ یہ اقصیٰ کو دے دینا اپنی طرف سے، اور پلیز اس کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا۔ یہ کہتے ہوئے ثنا کا لہجہ کافی ملتجی تھا، وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ بیڈ پر سر جھکائے ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے داخل ہونے پر بھی اس کے ساکت وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کے جواب میں کوئی آواز نہیں آئی تو وہ بیڈ کے قریب کھڑا سامنے دیوار کو دیکھتا اور سوچتا رہا کہ بات کیسے شروع کرے۔ میں آپ سے جو بات کرنے لگا ہوں، آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بات یہ نہیں کہ کمی آپ میں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ شادی میں نے صرف ثنا اور خاص طور پر رمشا اپنی بیٹی کے لیے کی ہے۔ اب جب آپ میرے نکاح میں ہیں تو اس حق سے آپ یہاں ہر چیز کے مالک ہیں۔ آپ کو یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ آپ کو یہاں رمشا کے لیے لایا گیا ہے۔ اگر آپ رمشا کو صحیح معنوں میں پیار دیں گی تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا، اور جہاں تک میری بات ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بات کے اختتام پر جب مسلسل خاموشی چھائی رہی تو اس نے نظریں گھما کر دائیں طرف دیکھا۔ وہ اب بھی ویسے ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات تو دور کی بات چہرہ بھی دیکھ نہیں پایا تھا۔ اس نے ایک پل اس کے بولنے کا انتظار کیا، لیکن جب دوسری طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا کنگن کا باکس اس کے آگے رکھ دیا۔ یہ آپ کے لیے۔ رکھ کر وہ سیدھا ہوا، ابھی مڑا ہی تھا جب اس نے اس کی آواز سنی، مجھے چینج کرنا ہے۔ ایسے لگا جیسے خاموشی میں سریلی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں، ساتھ ہی چوڑیوں کی چھن چھن پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ بھاری دوپٹہ اور لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اتر رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھڑی ہوئی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے سر جھکا لیا۔ واش روم کی طرف اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ ہوا کے سبک جھونکے کی طرح اس کے قریب سے گزری تھی۔ اس کے ایک ایک قدم کے ساتھ ہارون کی نظریں تھیں۔ جب ڈریسنگ روم میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا تو وہ جیسے چونک کر ہوش میں آیا۔ جب ثنا اسے یہاں بٹھا کر گئی تھی تو اس کا دل آنے والے لمحوں کے خیال سے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن ہر گزرتے پل کے ساتھ دھڑکن مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ کتنے ہی پل گزر گئے اور دل جیسے دھڑک دھڑک کے تھک گیا، اور پھر دروازہ کھلا تھا۔ تب جب ہر طرف خاموشی چھا چکی تھی، اس نے آ کر سلام کیا تھا، لیکن وہ کوشش کے باوجود کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ اور پھر وہ بولتا گیا، وہ سنتی رہی۔ سب کچھ سن کر اسے جھٹکا لگنا چاہیے تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا اس میں سوچنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اسے شادی کی ضرورت نہیں تھی، دوسرے معنوں میں اسے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ تو محبت کر چکا تھا جس سے اس نے محبت کی تھی۔ جب اس نے اسے نہیں اپنایا تو وہ تو پھر اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اسے یہاں کسی کی ماں بنا کر لایا گیا تھا، اب اسے کسی چیز کی حاجت نہیں رہی تھی، وہ بس وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ اس کے اٹھنے پر پہلی بار اس نے اسے دیکھا تھا، اور اس نے واضح طور پر اسے چونکتے دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کی نظر سامنے دیوار گیر آئینے پر پڑی، جہاں اس کا عکس بہت واضح تھا۔
وہ اسی عکس کے زیر اثر چلتی ہوئی دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کی خود پر سے نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ امبرین نے اسے کہا تھا کہ اس پر بہت روپ آیا ہے، لیکن اس نے خود کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ لیکن اب وہ خود کو دیکھ کر چونک اٹھی تھی، اور اپنے چونکنے پر اسے کسی اور کا چونکنا بھی یاد آیا تھا۔ کیا اس کے چونکنے کی وجہ بھی میرا روپ تھا؟ نہیں، اس کا سر خود ہی نفی میں ہلا۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود پر سے نظریں ہٹا لی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چوڑیاں اتاری تھیں۔ ٹیکا، جھومر، ہر اترتی چیز کے ساتھ یادوں اور باتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ وہ بہت آہستگی سے کام کر رہی تھی، جانتی تھی باہر کسی کو اس کا انتظار نہیں۔ اگر آج باہر بیٹھے شخص کی جگہ خضر ہوتا تو… اس خیال کے آتے ہی جانے کہاں سے دو آنسو گالوں پر لڑک گئے۔ امی، بھابھی اور بھائی نے سوچا، محلوں میں راج کروں گی۔ ہاں، یہ گھر محل ہی تو ہے، یہاں دنیا کی نعمت موجود ہے جو عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اس نے ارد گرد نظریں گھما کر دیکھا۔ لیکن اس محل کے اندر میں ایک ایسی شہزادی ہوں جس کے جسم میں دوسروں کی خواہشوں کی سوئیاں چبو دی گئی ہیں، جسے اب کوئی شہزادہ آ کر نہیں نکال سکتا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ کپڑے بدل کر کچھ دیر یوں ہی کھڑی وہ اپنے حواس بحال کرتی رہی۔ پھر اس نے سختی سے اپنے چہرے پر آئے آنسوؤں کو صاف کیا تھا، اپنی ہر خواہش چاہت کو دل کے قبرستان میں دفن کر دیا تھا، اور اب وہ صرف حکم کی غلام تھی۔ باہر نکلتے ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کا خیال تھا یا تو وہ سو چکا ہوگا یا باہر جا چکا ہوگا، لیکن وہ تو اس کا منتظر تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا سر نفی میں ہلا تھا۔ وہ تکیہ اٹھا کر صوفے کے قریب آ گیا۔ آپ بیڈ پر آرام سے سو جائیں۔ اقصیٰ نے صوفے کو دیکھ کر اس کا قد دیکھا۔ اتنے لمبے قد کے ساتھ اس صوفے میں سمانا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ ویسے بھی بیڈ پر بھی اسے نیند کہاں آئی تھی۔ وہ بیڈ پر جانے کی بجائے صوفے کے قریب آ گئی۔ میں یہاں ٹھیک رہوں گی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ اور کہتا وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا قطعیت بھرا انداز دیکھ کر وہ بھی خاموشی سے بیڈ کی طرف چلا گیا۔ اگلے ہی پل کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا اور کچھ دیر بعد کمرے میں نیلگوں روشنی پھیل گئی۔ وہ آہستگی سے صوفے پر لیٹ گئی۔ کمرے کے ساتھ دل میں بھی مکمل خاموشی تھی۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور اے سی کی خنکی پھیلی تھی۔ دماغ کو اس نے ہر سوچ سے آزاد کر دیا تھا، اس لیے اندھیرا ہوتے ہی نیند غالب آنے لگی تھی۔ وہ جب بیڈ پر لیٹا تھا نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ لڑکی جو اس کی بیوی کے روپ میں آج اس کے کمرے میں موجود تھی، اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھی۔ اس کی اتنی بے مروتی پر بھی اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ وہ بالکل بھی اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مسلسل اسے ہی سوچ رہا تھا۔ دروازے پر شاید دستک ہوئی تھی جس نے اسے نیند سے بیدار کیا تھا۔ اس کی پہلی نظر بیڈ کی طرف گئی جہاں پر اب کوئی نہیں تھا۔ اس نے بے دلی سے نظریں گھڑی کی طرف گھمائیں۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ وہ یوں ہی لیٹے لیٹے سارے کمرے کو دیکھنے لگی۔ بے حد خوبصورتی سے سجا کمرہ بھی اس میں کوئی احساس بیدار نہ کر سکا۔ نظریں چھت پر جھولتے فانوس پر جا رکیں۔ پھر خود تھک کر وہ اٹھ گئی۔ جب وہ واش روم سے نکلی ثنا کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ ان کی نظریں صوفے پر جمی تھیں، جبکہ چہرے پر سوچوں کا جال بچھا تھا۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں اقصیٰ نے صوفے کی طرف دیکھا جہاں تکیہ اور چادر پڑی تھی۔ اس نے بے ساختہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا تھا۔ آہٹ پر ثنا نے سامنے دیکھا۔ اقصیٰ سے نظریں ملنے پر وہ مسکرا دی۔ میں پہلے بھی آئی تھی، تم شاید سو رہی تھی۔ ناشتہ تیار ہے، ادھر منگوا لوں یا ڈرائنگ روم میں چلیں؟ جیسا آپ کہیں۔ بھئی میں کیا کہوں، تم اس گھر کی مالکن ہو، تم بتاؤ۔ اب کی بار وہ کچھ نہیں بولی تو ثنا اس کے قریب آ گئی۔ یہاں بیٹھو۔ ثنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھا لیا۔ ویسے تو یہ پوچھنا اچھا نہیں لگتا، یہ تمہاری پرسنل لائف ہے، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے اس معاملے میں اگر میں نے تم دونوں کے دماغ میں جو الجھنے ہیں نہ دور کی تو سب ختم ہو جائے گا۔ ثنا کی اتنی لمبی تمہید کا مقصد اسے سمجھ آ رہا تھا۔ ہارون نے کل تم سے کیا کہا؟ اقصیٰ نے نظریں اٹھا کر ثنا کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ کچھ بھی نہیں۔ جھوٹ مت بولو اقصیٰ، وہ ڈپٹ کر بولی۔ تم شاید مجھے اپنی نند ہی سمجھو، لیکن میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن مانتی ہوں۔ تمہیں یہاں میں اپنی پسند سے لائی ہوں۔ تمہارے بارے میں نے بہت سے دعوے کیے ہیں اور ان دعووں پر مجھے یقین بھی بہت ہے، اور وہ خود بھی جانتی تھی وہ یہاں صرف ثنا کی خواہش کی وجہ تھی۔ بولو اقصیٰ۔ ثنا نے پیار سے اس کا گال تھپتھپایا تو آنکھوں میں جمی برف پگھلنے لگی۔ آنسو ایک کے بعد ایک اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ انہوں نے کہا انہیں شادی کی ضرورت نہیں تھی، وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ثنا کا دل چاہا ہارون سامنے ہو تو ایک تھپڑ تو ضرور لگائے۔
اس کے اتنا سمجھانے کے باوجود مرغے کی وہی ایک ٹانگ۔ ثنا کو روتی ہوئی اقصیٰ پر بے تحاشا ترس آیا تھا، پھر بھی اقصیٰ نے ان سے کوئی شکایت، کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ انہیں ایک بار پھر اپنے انتخاب پر ناز ہوا تھا۔ ثنا نے بہت پیار سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ پلیز اقصیٰ، تم ہارون کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ دراصل ہارون کے ساتھ جو پہلے ہوا وہ اب تک اس صدمے کے زیر اثر ہے۔ ہارون کی جس سے شادی ہوئی تھی اس نے ہارون کے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ رمشا 3 ماہ کی تھی جب وہ اسے گھر کے دروازے کے آگے لاوارثوں کی طرح چھوڑ گئی۔ ہماری کام والی آئی تو دیکھا کہ ایک بچہ باہر پڑا ہے۔ وہ بچے کو اٹھا کر اندر لے آئی۔ ابھی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کس کا بچہ ہے، ناز کا فون آ گیا کہ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہے۔ ہارون کا بچہ اس کے لیے بوجھ ہے، لہٰذا یہ بوجھ وہ خود اٹھائے۔ ہمارے لیے وہ بوجھ تو نہیں تھی، ہارون کی تو وہ جان ہے، لیکن یہ خیال آج بھی لرزا جاتا ہے کہ اتنی سی جان خدا نخواستہ اگر باہر سے کوئی جانور اٹھا لیتا یا کاٹ لیتا تو۔ ثنا کے ساتھ اقصیٰ نے بھی بے ساختہ جھرجھری لی تھی، تب سے ہارون ایسا ہو گیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے تم پسند نہیں۔ تم تو اتنی پیاری ہو کہ کوئی بھی تم سے محبت کرنے لگے، اور مجھے یقین ہے ہارون بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ بس تمہیں تھوڑی محبت اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ میں یہ سب تمہیں شادی سے پہلے بتانا چاہتی تھی، لیکن حالات کچھ ایسے رہے کہ مجھے بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ہارون جیسا لا تعلق نظر آتا ہے ویسا ہے نہیں۔ وہ بہت حساس اور محبت کرنے والا ہے، اسے جلد ہی تمہاری خوبیوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ پھر دیکھنا تمہیں اتنی محبت ملے گی تم خود بھی حیران رہ جاؤ گی۔ تبھی ارج بچی کو اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ رونے کی آواز پر دونوں نے چونک کر دیکھا تھا۔ ماما دیکھے رمشا رو رہی ہے۔ ثنا نے فوراً اسے گود میں لے لیا۔ رمشا میری جان، اسے اپنے سینے سے لگائے پچکارنے لگی، جبکہ ارج مسلسل اقصیٰ کو دیکھے جا رہی تھی۔ اقصیٰ مسلسل اس کے دیکھنے پر مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ نے جیسے اسے حوصلہ دیا تھا۔ ٹیچر، اب آپ یہاں رہیں گی؟ اس کی بات پر ثنا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بیٹا، اب یہ آپ کی ٹیچر نہیں مامی ہیں، رمشا کی مما ہیں، کہنے کے ساتھ اس نے رمشا کو اس کی طرف بڑھایا تھا، اور اس نے بڑی احتیاط سے اس نازک وجود کو تھاما تھا۔ اس کومل وجود کی موہنی صورت دیکھ کر اس نے بے ساختہ اس کا منہ چوما۔ وہ تقریباً 6 ماہ کی صحت مند بچی تھی۔ ارے اقصیٰ، یہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ ثنا کی پرجوش آواز پر اس نے مسکرا کر سامنے دیکھا تو نظریں سامنے دروازے میں کھڑے ہارون سے جا ٹکرائیں۔ نہ جانے کیوں اس کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی۔ ماموں، اسے دیکھ کر ارج بھاگتی ہوئی اس سے لپٹ گئی تو اس نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ آؤ ہارون، دیکھو رمشا نے فوراً اپنی ماں کو پہچان لیا۔ ثنا کا لہجہ خوشی کے ساتھ جتاتا ہوا بھی تھا۔ ہارون نے بغور اقصیٰ کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا، لیکن وہ بالکل بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ بس رمشا کو دیکھے جا رہی تھی، جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ولیمہ کی تقریب 5 اسٹار ہوٹل میں تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سب سے مل رہی تھی۔ اس نے کئی لوگوں کو اپنی قسمت پر رشک کرتے سنا تھا۔ جب انسان پر مشکل آتی ہے تو اس کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو ان کا ہمت سے مقابلہ کرے یا خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دے، اور اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ سب کچھ اپنی قسمت پر چھوڑ دیا تھا۔ محبت اس کی قسمت میں نہیں تھی۔ اس نے اس معاملے میں ہار مان لی تھی۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ تھے جو سمجھوتے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، تو چلو ان میں سے ایک وہ بھی صحیح۔ اور جہاں تک رمشا کی بات تھی، اسے اس کے لیے لایا گیا تھا، اور جب سے اس نے رمشا کی پیدائش کی کہانی سنی تھی اور اسے دیکھا تھا، اس کے دل میں خود بخود اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ ایک عورت چاہے ماں ہو یا نہ ہو، اس کے اندر ممتا تو اللہ نے شروع سے ہی رکھی ہوتی ہے، اور پھر اسے تو بچے ویسے بھی بہت اچھے لگتے تھے۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی رمشا کی سوتیلی ماں بن سکے گی۔ کوئی ماں اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ رمشا کے بارے میں سارے حالات سن کر امرین نے بے ساختہ افسوس سے کہا تھا، میں تو خود حیران ہوں، تم رمشا کو دیکھو، اتنی پیاری ہے کہ کوئی غیر بھی بے ساختہ اس کو پیار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ تو پھر اس کی اپنی سگی ماں تھی۔ امرین نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ اچھا یہ بتاؤ، ثنا جی نے رمشا کے متعلق کوئی اور بات نہیں بتائی؟ تم نے دیکھا اس عورت کو کیسی تھی؟ نہیں، بس اتنا ہی کہا کہ اس نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے، اور جہاں تک دیکھنے کی بات ہے، میں صرف وہاں 1 دن رہی ہوں، ولیمہ کے بعد میں ادھر آ گئی تھی، اور مسلسل 5 دنوں سے یہی ہوں۔ 5 دن؟ امرین نے 5 دن کو کافی لمبا کھینچا تھا۔ لگتا ہے یہ 5 دن 5 صدیوں کی طرح بھاری محسوس ہو رہے ہیں۔ ہارون بھائی زیادہ یاد آ رہے ہیں۔ امرین کے کہنے پر وہ مسکرا دی۔ اپنا درد چھپا کر مسکراہٹ چہرے پر رکھنا شروع سے ہی اس کی عادت تھی۔ جب یہ درد اس نے اپنی ماں کو نہیں بتایا تو امرین بے شک اس کی بہترین دوست اور رازداں تھی، لیکن کچھ باتیں صرف اپنے دل میں رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔
پھپھو، سارم نے تیسری دفعہ اندر جھانک کر اس کے ہونے کی تصدیق کی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ سارم ادھر آؤ، اس کے پکارنے پر وہ پھر بھاگ گیا۔ ہارون بھائی کا فون آیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیوں کیا؟ بس نہیں آیا۔ تبھی موبائل کی بیل بجی تھی۔ ثنا کا فون تھا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد وہ واپسی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ جیسے آپ کہیں لڑکی، ایک تو تم تابع دار بہت ہو۔ دوسری طرف سے ثنا کی مسکراتی ہوئی آواز پر وہ بھی مسکرا دی۔ چلو ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ باجی رمشا کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، تمہیں یاد کر رہی ہے۔ ہارون کا نہیں پوچھو گی، جو سب سے زیادہ تمہیں مس کر رہا ہے۔ دوسری طرف سے آتی آواز میں شرارت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا کیا حال ہے؟ اتنا اچھا نہیں، تم خود آ کر دیکھ لو۔ اب کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں ملاقات ہوتی ہے۔ ثنا نے بھی کچھ سوچ کر فون بند کر دیا۔ گھر میں سب ہارون کے منتظر تھے، لیکن جب صرف ڈرائیور آیا تو گھر والوں کے ساتھ اسے بھی برا لگا تھا، لیکن جلد ہی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ گھر پہنچی تو سب موجود تھے۔ سب سے پہلی نظر ہارون پر پڑی تھی، جو رمشا کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ اسے سب سے پہلے ثنا نے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھی اور اسے گلے لگا لیا۔ سوری اقصیٰ، مہمان آ گئے تھے اسی لیے میں نہیں آ سکی۔ کوئی بات نہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ ابھی میں فون نہ کرتی تو تم نے آنا نہیں تھا۔ ثنا نے اس سے الگ ہو کر شکوہ کیا تھا۔ تمہاری بیٹی تمہیں کتنا مس کر رہی تھی، پتہ ہے؟ ثنا کے کہنے پر اس کی نظریں رمشا تک گئیں، جو باپ کی قمیض کے بٹنوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ رمشا سے نظریں ہارون کے چہرے تک گئیں۔ اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ شادی کے 2 ہفتے گزرنے کے بعد بھی اس کے اور ہارون کے درمیان اجنبیت برقرار تھی۔ اس گھر میں صرف ثنا کا کردار ایسا تھا جس نے ان دونوں کو ساتھ باندھ رکھا تھا۔ ہاں، البتہ رمشا کے ساتھ وہ بہت مانوس ہو گئی تھی۔ صبح ہارون آفس چلے جاتے اور وہ ثنا اور رمشا کے ساتھ بہت خوش رہتی، لیکن اس کی یہ خوشی زیادہ دن برقرار نہ رہ سکی۔ کیا ہوا؟ ثنا نے حیرت سے اس کی حیران پریشان شکل دیکھی۔ آپ جا رہی ہیں؟ جانا تو ہے نا، مجھے یہاں رہتے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ یوسف منہ سے کچھ نہ کہیں، لیکن انہیں غصہ تو آتا ہوگا، اور ارج کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ پہلے مجھے ہر وقت ہارون اور رمشا کی فکر لگی رہتی تھی، لیکن اب تم آ گئی ہو تو مجھے سکون ہے۔ لیکن باجی، میں اکیلے، گھبراہٹ کے مارے اس سے آگے بولا نہیں گیا۔ ثنا نے بے ساختہ اسے ساتھ لگا لیا۔ پگلی ہو تم، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ میں یہی ہوں اور روز چکر لگاؤں گی، فون بھی کروں گی، لیکن ابھی تو مجھے اسلام آباد جانا ہے۔ یوسف کی بہن مسقط سے آئی ہیں، اس لیے جانا ضروری ہے، ورنہ میں ابھی نہ آ جاتی۔ اور تم ڈر کیوں رہی ہو؟ ہارون ابھی بھی تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں؟ ثنا نے کھوجتی نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دی تو وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں باجی، ایسی بات نہیں، میں صرف، میرا مطلب ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے کہے۔ مجھے پتا ہے تمہیں کیا پریشانی ہے۔ دراصل نئے گھر میں نئی روٹین کو سمجھنا ہر لڑکی کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ سب آسان ہو جاتا ہے۔ میں اگر مزید یہاں رہی تو تم بالکل کام سے جاؤ گی، کہہ کر دوبارہ چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی، جہاں وہ ہارون کی فرمائش پر بریانی پکا رہی تھی۔ تمہیں شاید کچن میں بھی تھوڑا وقت دینا پڑے۔ دراصل کک چھٹی پر گیا ہے، عارضی طور پر ایک عورت رکھی ہے، لیکن ہارون کو اس کا پکایا ہوا کھانا پسند نہیں آیا۔ وہ سر جھکائے اسے سن رہی تھی۔ ثنا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور بے ساختہ اسے اس پر پیار آیا تھا۔ اقصیٰ پلیز، اب یہ پریشانی ختم کرو اور جب میں آؤں تو تم بالکل اس گھر کی مالکن کے روپ میں نظر آؤ۔ ایک بہن ہونے کے ناطے میں تمہیں نصیحت کر رہی ہوں، تم ہارون کی طرف سے پیش قدمی کا انتظار نہ کرو، بلکہ خود باتیں کر کے فرینکنس پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ثنا کے گال تھپ تھپانے پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ثنا کے ہوتے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ گھر میں کتنا کام ہے۔ اب بھی صرف اسے نگرانی کرنی تھی۔ کھانا پکانے والی کھانا پکا چکی تھی، صفائی والی صفائی کر چکی تھی، بس یہ کہ حمیرہ رمشا کی گورننس چھٹی پر چلی گئی تھی۔ رمشا کو نہلانے کے بعد اس نے دودھ دیا تھا۔ اس کو سلاتے سلاتے خود اس کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ پاس رکھے موبائل کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ نمبر دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے سلام کے جواب میں ہارون کی آواز آئی تھی۔ میں کب سے فون کر رہا تھا۔ کہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ فون تو اس کے پاس تھا، لینڈ لائن پر، اور سب کہاں ہیں؟ رشیدہ اپنے کوارٹر میں گئی ہے اور حمیرہ کی امی کی طبیعت خراب تھی تو وہ اپنے گاؤں چلی گئی۔ واٹ؟ کس سے پوچھ کر؟ دوسری طرف سے اس کی غصیلی آواز پر وہ گھبرا گئی۔ سوری، وہ بہت پریشان تھی، رو رہی تھی تو میں نے، وہ پریشانی سے ہونٹ چبانے لگی۔ رمشا کہاں ہے؟ وہ سو رہی ہے۔ اس کے مسلسل غصیلے انداز پر اس کی آواز رند گئی۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ پتہ نہیں اس نے کسے کہا تھا، ساتھ ہی فون کھٹ سے بند ہو گیا۔ شادی کے 2 ماہ کے عرصے میں یہ اس نے پہلی بار ہارون کو غصے میں بولتے سنا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا
کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ ساری نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر گہری نیند میں سوئی رمشا کو دیکھا اور اٹھ کر باہر آ گئی۔ وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے حیران ہو کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں 4 بج رہے تھے۔ وہ کپ لے کر باہر آ گئی تو ہارون کو غیر متوقع طور پر وہاں دیکھ کر گھبرا گئی۔ رمشا سو رہی ہے۔ وہ تیزی سے رمشا کے کمرے کی طرف بڑھا جبکہ وہ ابھی تک کپ ہاتھ میں لیے ساکت کھڑی تھی۔ وہ باہر آ گیا۔ لاپرواہی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ حمیرہ کو چھٹی دینے سے پہلے آپ کو کم از کم مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا، یا آپ نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ اس پر برس رہا تھا جبکہ وہ سر جھکائے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ اب کون رمشا کی کیئر کرے گا؟ ہر وقت مجھے اس کی فکر لگی رہے گی۔ میں آفس دیکھوں یا گھر؟ بولے۔ آنسو اب پلکوں کی باڑ پھلانگ کر گالوں پر پھیل گئے تھے۔ اس کی مسلسل خاموشی پر وہ چڑ گیا۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کیا تو اگلے ہی پل دھک سے رہ گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ یکدم بھیج گئے۔ اسے اچانک اپنے سخت رویے کا احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ تیزی سے مڑی اور کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر تک وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا رہا تھا۔ اسے خود بھی احساس تھا کہ اس طرح غصے سے بول کر اس نے غلط کیا ہے، لیکن وہ بھی کیا کرتا۔ سارا دن اسے رمشا کا ہی خیال ستاتا رہا۔ آج پہلے دن وہ رمشا کو ثنا کے بغیر اکیلے چھوڑ کر آیا تھا، اور فون کرنے پر جب اسے پتا چلا کہ حمیرہ چلی گئی ہے اس کی فکر دوچند ہو گئی۔ سارا غصہ اس نے اقصیٰ پر نکال دیا، لیکن اس کی وہ بھیگی آنکھیں بار بار اس کے تصور میں آ کر اسے بے چین کر رہی تھیں۔ اس نے سوچا تھا وہ کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچے گا، لیکن وہ نہ صرف سوچ رہا تھا بلکہ اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ بہت مختلف لڑکی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، رشیدہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تھا۔ صاحب جی، کھانا تیار ہے۔ بیگم صاحبہ کو بھی بلا لو۔ جی۔ جب وہ فریش ہو کر ڈائننگ روم میں آیا تو اقصیٰ وہاں پر نہیں تھی۔ وہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ تبھی رشیدہ رمشا کو اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ صاحب جی، بی بی کہہ رہی ہیں انہیں بھوک نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر پلیٹ اپنی طرف کھسکا لی۔ رمشا کو کیوں لے کر آئی ہو؟ وہ بی بی کہہ رہی تھی رمشا بیبی کافی دیر سے اندر ہے، اسے باہر کی سیر کروا لاؤ۔ میں ذرا لان کا چکر لگوا کر لاتی ہوں۔ اس نے سر ہلا کر سالن پلیٹ میں ڈالا، مگر وہ ایک سے زیادہ نوالا نہیں کھا سکا۔ کتنی دیر وہ ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھ ہی گیا۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ سوچنے لگا دستک دے یا نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے بے حد آہستگی سے دروازہ کھولا تھا۔ وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی تھی، کھلے بال تھوڑے کمر پر اور کچھ بستر پر بکھرے تھے۔ ہارون نے کھنکار کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں مطلق کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے بیڈ کے کنارے تک آ گیا۔ اقصیٰ! اس کے پکارنے پر وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر حیرت سے اس کی آنکھیں مزید کھل گئیں۔ اس کے وہاں موجود ہونے کا یقین آتے ہی اس کا چہرہ بے ساختہ سرخ ہوا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لے کر دوپٹے کی تلاش کی جو یقیناً واش روم میں رہ گیا تھا۔ آپ کھانا نہیں کھا رہی؟ ہارون کے پوچھنے پر وہ کھڑی ہو گئی اور بالکل غیر ارادی طور پر اس نے اپنے بالوں کو سینے پر گرایا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ہارون کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ بڑی بے ساختہ تھی۔ مجھے بھوک نہیں۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں کیوں؟ رشیدہ بتا رہی تھی آپ نے دوپہر کو بھی کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا۔ اسے ہارون کے سامنے یوں کھڑے رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ اگر آپ میری شام والی بات سے ناراض ہیں تو آئی ایم سوری، میں واقعی روڈ ہو گیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ میرا غصہ خود پر نکالیں۔ اگر آپ کو غصہ مجھ پر ہے تو مجھ پر نکالیں۔ اقصیٰ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا جو بڑی تفصیل سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ کہنے کے ساتھ وہ جھپاک سے واش روم میں داخل ہوئی تھی۔ ہارون کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ آج اسے لگا تھا کتنے عرصے بعد وہ دل سے مسکرایا ہے۔ رمشا کو سینے پر لٹائے اس کی پشت کو تھپتھپاتے ہوئے وہ پرسوچ انداز میں چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کبھی محبت نہیں کرے گی، لیکن اسے لگ رہا تھا اسے محبت ہو گئی ہے ہارون سے۔ یا اللہ، یہ ہم لڑکیوں کا دل اتنا نرم کیوں ہوتا ہے؟ ذرا سے التفات پر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ جانتی تھی جس سے اسے محبت ہوئی ہے وہ اس سے محبت نہیں کرتا، لیکن دل پر کس کا زور چلتا ہے؟ ثنا نے ٹھیک کہا تھا، وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے۔ بظاہر لاپرواہ، سخت نظر آتا ہے، لیکن اس کا دل کتنا حساس تھا۔ کل اپنے لیے اس نے ہارون کی آنکھوں میں جو پریشانی دیکھی تھی اس نے اسے اندر تک شانت کر دیا تھا۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ کی کوئی اتنی پرواہ کرے، آپ کے بغیر کھانا نہ کھا سکے۔ کہیں ہارون کو بھی مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ اس خیال نے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ سجا دی تھی۔ اس نے کتنی دفعہ اسے خود کو دیکھتے پایا تھا۔
اس کے دیکھنے پر بعض دفعہ تو وہ نظریں چرا لیتا اور بعض دفعہ دیکھتا رہتا، یہاں تک کہ اسے نظریں جھکانا پڑتی، اور اسے آنکھوں کی یہ آنکھ مچولی بھی اچھی لگتی تھی۔ اگر ان میں میاں بیوی والی بے تکلفی نہیں تھی تو پہلے دن والی اجنبیت بھی نہیں تھی۔ وہ لوگ اب ایک دوسرے سے بات کر لیتے تھے، لیکن رمشا کے معاملے میں شاید وہ ابھی بھی بہت محتاط تھا۔ اس نے اکثر اسے خود پر نظر رکھتے دیکھا تھا جب وہ اور رمشا اکیلے ہوتے، لیکن اس کا دل تو صاف تھا۔ اگرچہ وہ ہارون کے حوالے سے اس گھر میں آئی تھی، لیکن ہارون سے پہلے اس نے رمشا کو دل سے قبول کیا تھا۔ دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے، اس کی نیت صاف تھی، اس لیے اسے یقین تھا اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہے۔ اقصیٰ چمچہ اس کے منہ کے پاس لے کر جاتی تو وہ ہاتھ مار کر اسے گرانے کی کوشش کرتی تو وہ فوراً پیچھے کر لیتی اور رمشا کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ وہ کھا کم اور کھیل زیادہ رہی تھی۔ اقصیٰ نے باؤل اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا اور رمشا کو صوفے سے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا۔ شیطانی مما سے شیطانی ہوں وہ اسے گدگدانے لگی تو وہ اور کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اس کے ساتھ وہ بھی ہنس رہی تھی اور وہ جو آفس کے لیے تیار ہو کر نکل رہا تھا، ہنسی کی آواز سن کر وہیں رک گیا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا، سامنے کا منظر کتنا خوبصورت تھا اور بھرپور تھا۔ وہ بے اختیار مسکرایا، گڈ مارننگ۔ ہارون کی آواز پر اس نے چونک کر سامنے دیکھا، گڈ مارننگ جواب دے کر وہ رمشا کو گود میں اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے قریب آ کر رمشا کو اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ مائی لٹل اینجل۔ پاپا آفس جا رہے ہیں، پاپا کو بائی نہیں بولنا۔ وہ اس کا منہ چوم رہا تھا۔ رمشا نے رونا شروع کر دیا۔ وہ اقصیٰ کی طرف بازو پھیلا کر اسے گود میں اٹھانے کو کہہ رہی تھی۔ ہارون نے حیرت سے رمشا کو دیکھ کر اقصیٰ کو دیکھا۔ کچھ تو جادو ہے تم میں، وہ ہلکے سے گنگنایا۔ اقصیٰ نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ ناشتہ لگ گیا ہے، ٹائم نہیں ابھی، ہارون نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ آج آفس میں بہت ضروری میٹنگ ہے، ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو جائے۔ رمشا کا خیال رکھنا، اگر کوئی بات ہو تو مجھے فون کر دینا۔ وہ اسے تاکید کر رہا تھا اور وہ جانتی تھی در پردہ اسے رمشا کی فکر ہے۔ وہ مڑا تو وہ بے ساختہ اسے پکار اٹھی، سنیے۔ اور 3 ماہ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے خود سے اسے مخاطب کیا تھا، تو اس کا حیران ہونا لازمی امر تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اسے دیکھنے لگا۔ میں جانتی ہوں آپ رمشا کے حوالے سے ایزی فیل نہیں کرتے، لیکن اتنے دنوں میں آپ کو میرے بارے میں کچھ تو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آپ شاید مجھے رمشا کی ماں نہیں سمجھتے، لیکن میں رمشا کو اپنی بیٹی مانتی ہوں۔ آپ رمشا کے لیے حمیرہ پر، جو ایک غیر عورت ہے، اعتبار کر سکتے ہیں، تو کیا میں اس قدر بے اعتبار ہوں کہ آپ کو بار بار یاد کروانا پڑتا ہے کہ میں رمشا کا خیال رکھوں؟ اسے کتنے دنوں کا غصہ تھا جو آج اس نے ظاہر کر دیا تھا۔ ہارون کتنی دیر حیرت سے اسے دیکھتا رہا، جو اسے نہیں بلکہ اس کے قدموں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی، جسے اگر اقصیٰ دیکھ لیتی تو سارے شکوے بھول جاتی۔ سوری، میں نے ایک بار پھر آپ کو ہرٹ کر دیا۔ بلیو می، میرا یہ مطلب بالکل نہیں تھا۔ میرے کہنے یا نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ رمشا تو آپ کو مما مانتی ہے۔ چلو باقی لڑائی آ کر لیں گے۔ ہارون کے کہنے پر اس کی ہنسی نکل گئی تھی۔ وہ ایک دم پلٹا تو اس نے فوراً مسکراہٹ کو سمیٹا تھا۔ رات کو ثنا کا فون آیا تھا، آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا آپ سو رہی ہیں، اب ان سے بات کر لینا۔ اوکے بائے، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ تو اس نے بڑے زور سے رمشا کا منہ چوما تھا۔ اتنی گرم جوشی پر وہ گھبرا کر رونے لگی تو اس نے دوبارہ اسے گدگدانا شروع کر دیا۔ کھانا کس نے بنایا ہے؟ ہارون نے پہلا نوالا کھاتے ہی سوال کیا تھا۔ کیا ہوا، اچھا نہیں بنا؟ اس نے پریشانی سے ہارون کو دیکھا۔ بنایا کس نے ہے؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ میں نے۔ اس نے سر جھکا کر ایسے کہا جیسے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ بہت اچھا بنا ہے، کافی دنوں بعد اتنا اچھا کھانا کھایا ہے۔ ہارون کے کہنے پر اس نے کب سے روکی ہوئی سانس خارج کی تھی۔ ہارون نے شرارت سے اسے دیکھا۔ آپ کیا سمجھی تھیں؟ یہی جو آپ نے کہا۔ اس کے جلے ہوئے انداز پر وہ کہہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ کیا خیال ہے کھانے کے بعد واک پر چلیں؟ لیکن رمشا، اسے بھی ساتھ لے چلتے ہیں، لیکن اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، موسم بھی چینج ہو رہا ہے، ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ اس کے لہجے میں ماؤں والی تشویش تھی جسے ہارون نے واضح محسوس کیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم دونوں ساتھ ہیں نا۔ اس نے پانی پیتے ہوئے بات ہی ختم کر دی۔ اقصیٰ نے کنکھیوں سے اپنے ساتھ چلتے ہارون کو دیکھا جو رمشا کو ساتھ لگائے اس کی زبان میں باتیں کر رہا تھا۔ جب وہ دیکھ رہی تھی تب بھی اس نے بھی اقصیٰ کی طرف دیکھا تھا۔ نظریں ملنے پر اس نے فوراً نظریں گھمائی تھی جبکہ وہ مسکرا دیا تھا۔ ثنا سے بات ہوئی تھی؟ جی، وہ کہہ رہی تھی جلد ہی آئیں گی۔ ان کے بغیر بہت اداس ہو گئی ہو؟ جی، وہ مسکرا کر بولی۔ ہم سے اچھی تو وہی ہیں، وہ زیر لب بولا۔ جی، اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں کہہ کر خاموش ہو گیا اور پھر کافی دیر تک ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ رمشا جو تھوڑا سا شور کر رہی تھی وہ بھی سو گئی تھی۔ تھوڑا سا شور تب جاگتا
जब कोई कार गुजरती उसे यूं बोलती खामोशी से उलझन हो रही थी। आपकी मीटिंग कैसी रही? अच्छी रही तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? उसने हैरत से उंगली अपने सीने पर रखी। अरे बाबा, तुमने डांट के मुझे भेजा था, इसीलिए मैंने दिल लगाकर काम किया। रिमशा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि उसकी मम्मा उसके पास थी। बस रिमशा की मम्मा के बारे में सोचता रहा। हाउ क्यूट शी इज। उसके कहने पर उसका चेहरा एकदम लाल हुआ। बिल्कुल अचानक हारून ने उसका हाथ थामा और एक करंट सा था जो उसके पूरे जिस्म में दौड़ गया था। तभी रिमशा जोर से खांसी और वो दोनों जो एक दूसरे में गुम होने लगे थे एकदम चौंके। रिमशा के रोने से वो दोनों घबरा गए थे। घर आने तक वो दोबारा सो गई थी। रिमशा को डॉक्टर के पास ले जाएं। अक्सा ने हारून से कहा, जो रिमशा को ही देख रहा था। अक्सा के कहने पर उसने घड़ी की तरफ देखा जहां रात का 1:30 बज रहा था। उसने झुककर रिमशा का माथा छुआ। अभी तो ठीक है, लेकिन कुछ देर पहले पता नहीं क्या हुआ था। वो परेशानी से बोला। वो क्या कहती? वो तो खुद उसकी अचानक खराब होने वाली तबीयत से परेशान थी। आप सो जाएं, सुबह आपको ऑफिस भी जाना है, मैं रिमशा के पास हूँ। उसकी सुर्ख आंखें देखकर उसे कहना पड़ा। मैं ठीक हूँ और रिमशा भी मुझे ठीक लग रही है। तुम भी सो जाओ। बल्कि ऐसा करो, रिमशा को लेकर मेरे पास आ जाओ। कोई और वक्त होता तो वो उनके जुमलों के कई मतलब निकालती, लेकिन इस वक्त वो बेहद परेशान थी। नहीं, रात को वो कई दफा उठती है, आप डिस्टर्ब होंगे। आप जाएं, मैं हूँ रिमशा के पास। ठीक है, लेकिन तुम सो जाओ। वो कहकर चला गया तो वो कितनी देर तक उसे देखती रही। कुछ ही अरसे में वो उसे कितनी अजीज हो गई थी। उसे लगता था जैसे उसे उसी ने जन्म दिया हो। उसने रिमशा की पेशानी चूमकर उसे अपने साथ लगा लिया। रात का जाने कौन सा पहर था जब किसी अजीब से एहसास के तहत उसकी आंख खुली थी। उसका हाथ बेसाख्ता रिमशा की तरफ बढ़ा। उसे जल्दी से साइड टेबल की लाइट ऑन की। उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। रिमशा का जिस्म कांप रहा था जबकि होंठ नीले पड़ गए थे। उसने रिमशा के माथे और जिस्म को छुआ तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो नंगे पांव बाहर की तरफ भागी थी। उसने दस्तक दिए बगैर धड़ से दरवाजा खोला था। वो जो बेखबर सो रहा था झटके से उठा। अंधेरे में भी उसने अक्सा को पहचान लिया था। हारून व रिमशा, पता नहीं उसे क्या हुआ है। और उसकी तरह वो भी नंगे पांव भागा। रिमशा की हालत देखकर वो भी घबरा गया था। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम रिमशा को लेकर आओ। जितनी देर में उसने गाड़ी निकाली वो गेट लॉक करके रिमशा को ले आई थी। सुबह के 5 बज रहे थे। सड़क पर ट्रैफिक ब्रायनाम था। सारा रास्ता वो कुरानी आयतें पढ़कर रिमशा पर फूंकती रही थी। शुक्र था डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद था। रिमशा को देखते ही उन्होंने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर्स के बकौल उसे नमूनिया का सीरियस अटैक हुआ था। वो आंखें बंद किए बस अल्लाह से उसकी जिंदगी मांग रही थी। उसे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। हारून कितनी बार उसके पास आया, लेकिन हर बार उसे अल्लाह के हजूर दुआ गो पाया। वो उसकी सच्ची ममता का कायल हो गया। अक्सा। हारून ने उसका कंधा हिलाया तो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सूजी हुई आंखें खोली। रिमशा? उसने डरते डरते रिमशा का पूछा था। वो अब बेहतर है और उसने बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया था। हारून उसके करीब बैठ गया और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। तुम थोड़ी देर के लिए घर चली जाओ। हम रात से इधर हैं, अब दोपहर के 3 बज रहे हैं। कितने घंटे गुजर गए हैं। मैंने सना को फोन कर दिया है, वो रास्ते में है। कुछ देर में पहुंच जाएंगी। ड्राइवर बाहर है, तुम घर चली जाओ। नहीं, मुझे घर में सुकून नहीं आएगा। जिद मत करो अक्सा। 12 घंटे हो गए हैं तुम्हें यहाँ। ना तुमने कुछ खाया है और ना तुम सोई हो। रिमशा ठीक है अब, मगर तुम बीमार हो जाओगी और मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकता। अक्सा ने नजरें उठाकर उसे देखा, जिसकी आंखों में नमी तैर रही थी। इजहार मोहब्बत सुना भी तो कब। उसकी आंखों से बड़ी तेजी से आंसू निकले थे, जिन्हें हारून ने बड़े प्यार से समेटकर उसके माथे को चूमा था। वो बेइख्तियार होकर उसके सीने से लगी थी और अब की बार हारून ने उसे अपने हिसार में ले लिया था। तुम्हारी बेटी तो बहुत बेवफा है। मैं कुछ दिनों के लिए दूर क्या गई, फूफो को ही भूल गई। माँ को छोड़ने को तैयार ही नहीं। सना ने उसके करीब बैठते ही शिकवा किया तो वो मुस्कुरा दिया। खाना खाया अक्सा ने? थोड़ा सा खाया है, कह रही है भूख नहीं। आपने जबरदस्ती खिलाना था, उसने कल भी ठीक तरह से नहीं खाया। सना ने बगौर हारून को देखा। मैं समझी, सिर्फ रिमशा बदली है। यहाँ तो मसूफ भी बदले बदले नजर आते हैं। क्या मतलब? हारून ने अब्रू उचकाकर उन्हें देखा। मतलब ये है कि आपकी बातों में ही नहीं बल्कि आंखों में भी प्यार नजर आ रहा है। तो क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन ये अचानक कैसे? हारून ने गहरा सांस लिया। ये अचानक नहीं हुआ, बस समझने में देर लगी। तुमने अक्सा को अपनी फीलिंग्स बताई हैं या अभी भी खुद तक महदूद हैं? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। वो खुद ही समझ जाएगी। बड़ी बेबसी से कहने के बाद उसने लापरवाही से आखिरी जुमला कहा था। ये ठीक है,
تمہارے عمل سے اسے پتہ تو چل جائے گا کہ تم اسے پسند کرتے ہو، لیکن اظہار بہت ضروری ہے۔ تم نہیں جانتے اپنے شوہر کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اظہار عورت کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ تم اقصیٰ کے لیے جو سوچتے ہو اسے ضرور بتاؤ۔ یقین جانو تم اگر اسے محبت دو گے تو وہ اس سے زیادہ تمہیں محبت دے گی۔ ثنا کے کہنے پر وہ خاموش رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس کی باتوں سے اتفاق کرتا ہے۔ وہ کب سے سارم اور رمشا پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ رمشا واکر میں تھی اور سارم جھولا دینے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ سارم بیٹا آرام سے، بہنا گر نہ جائے۔ اقصیٰ: جی امی۔ تم خوش ہو؟ وہ جو باہر دیکھ رہی تھی چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایسا کیوں پوچھا آپ نے امی؟ اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ اقصیٰ نے بے اختیار ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ ایک اعتراف کرنا ہے امی، آپ سے شاید دوبارہ کبھی نہ کہہ سکوں۔ جب آپ نے ہارون کے ساتھ میری شادی طے کی تھی میں بالکل خوش نہیں تھی۔ آپ جانتی ہیں کیوں؟ لیکن آپ کی رضا کو اللہ کی رضا جان کر میں نے ہارون سے شادی کی، اور یقین جانیے امی میں اتنی خوش ہوں کہ اگر میں خضر سے شادی کرتی تو کبھی اتنی خوش نہ رہتی۔ جو ایک ملال تھا وہ ہارون کو پا کر ختم ہو گیا ہے۔ اور جانتی ہیں یہ سکون اطمینان میری زندگی میں کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کا کہنا مانا تھا۔ وہ ہنسی تو روبینہ بیگم نے بے ساختہ اس کا ماتھا چوما تھا۔ تم یوں ہی سدا ہنستی رہو، تمہیں ہنستے دیکھ کر مجھے لگتا ہے میری عمر بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر بولی۔ امی رمشا کی شکل مجھ سے ملتی ہے؟ اس نے اچانک سوال کیا تو روبینہ کی نظریں بے ساختہ صحن کی طرف اٹھی، پھر وہ مسکرا دیں۔ یہ سوال کیوں کیا تم نے؟ امرین کہہ رہی تھی یہ بالکل تمہاری طرح لگتی ہے۔ ظاہر ہے تمہاری بیٹی جو ہے۔ وہ تو ہے۔ ان کے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سارم کے شور مچانے پر وہ سوچ رہی تھی کہ کون ہوگا، تبھی ہارون کو آتا دیکھ کر وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ وہ سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوا اور پیار لینے کے لیے روبینہ بیگم کے سامنے جھکا۔ جیتے رہو، سدا خوش رہو۔ اچانک اس کی آمد نے ان کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے، جبکہ حیران وہ بھی تھی۔ اس نے اپنے آنے کی کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ انہیں بٹھا کر روبینہ بیگم سائمہ کو ہارون کی آمد کا بتانے گئیں۔ تم اتنی حیران کیوں ہو؟ ہارون نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ آ رہے ہیں۔ کیوں، میں بغیر اطلاع کے نہیں آ سکتا؟ نہیں ایسی بات نہیں، وہ گڑبڑا کر بولی۔ رمشا تو یہاں بہت خوش لگ رہی ہے۔ سارم کے ساتھ، بچے بچوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ وہ رمشا کو دیکھتے ہوئے بولی تو ہارون نے بغور اسے دیکھا۔ اچھا؟ اس کی اچھا پر اقصیٰ نے نظریں گھما کر اسے دیکھا۔ کیوں، میں نے غلط کہا؟ وہ اسے یوں ہی دیکھتا پا کر اسے لگا اس نے شاید غلط کہا ہے۔ نہیں، بالکل ٹھیک کہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا۔ اقصیٰ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں۔ میں سمجھاؤں گا لیکن گھر جا کر، میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں۔ کیا؟ اس کی بات سن کر وہ چیخ اٹھی تھی۔ میں آپ سے پوچھ کر آئی تھی کہ میں امی کے پاس 2-3 دن رہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو دینے کو تھی۔ ہارون نے جیسے اس کی کیفیت کا مزہ لیا۔ بس اپنی فکر ہے، میرا کوئی خیال نہیں، میں اکیلا گھر پر کیا کروں گا؟ پہلے بھی تو آپ اکیلے رہے، وہ نہ روٹھے لہجے میں بولی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب مجھ سے تمہارے بغیر رہا نہیں جاتا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور جواب دیتی، نبیل اور سائمہ اندر داخل ہوئے تھے تو بات ادھوری رہ گئی۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ بھابی کھانے کا بہت شکریہ۔ ہارون کے شکریہ ادا کرنے پر سائمہ بھابی بے حد خوش ہوئی تھیں۔ ویسے بھی اتنا پرتکلف کھانا بنانے پر ان کا جتنا شکریہ ادا کیا جاتا وہ کم ہوتا۔ اچھا آنٹی اب اجازت دیں، چلیں، اس نے اقصیٰ سے کہا جو رمشا کو گود میں لیے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ روبینہ نے ایک نظر اقصیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ رہنے کے ارادے سے آئی تھی اور وہ خود بھی چاہتی تھی کہ اقصیٰ کچھ دن ان کے پاس رہے، لیکن داماد کی اتنی چاہ کو بھی وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اقصیٰ اٹھو بیٹا، ان کی آواز کے ساتھ آنکھوں میں بھی تنبیہ تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے تک اس کا موڈ آف تھا۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے 2 دفعہ اس کی طرف دیکھا، لیکن اس نے جو گردن سیدھی رکھی وہ موڑی نہیں۔ ہارون نے اس کا ہاتھ پکڑا تو ایک پل کے لیے اسے جھٹکا لگا، لیکن دوسرے پل اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ کچھ دیر بعد پھر اس کا ہاتھ ہارون کی گرفت میں تھا، لیکن اس بار اس کی گرفت سخت تھی۔ وہ ہاتھ نہیں چھڑا سکی تو اس نے اپنی کوشش ترک کر دی۔ اب اس کا ہاتھ گیئر پر تھا اور اس کے ہاتھ کے اوپر ہارون کا ہاتھ تھا۔ ہارون نے بات کوئی نہیں کی تھی۔ وہ جتنا غصے میں تھی وہ اتنا ہی مسکرا رہا تھا۔ سارے دن کی کھیلتی رمشا بھی تھک کر اس کی گود میں سو گئی تھی۔ گھر آنے پر وہ تیزی سے گاڑی سے اتری تھی۔ رمشا کو لٹا کر وہ خود بات لینے چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی رمشا بیڈ پر نہیں تھی، وہ دھک سے رہ گئی۔ وہ لاؤنج میں آئی، ساری لائٹیں آف تھیں۔ وہ مزید پریشان ہو گئی۔ ہارون کے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا تھا اور پھر ہینڈل گھما کر اندر آ گئی۔ کمرے میں ایک کاٹ کا اضافہ ہو چکا تھا اور رمشا بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔
तभी उसकी नज़र हारून पर पड़ी जो बड़ी तफसील से उसका जायजा ले रहा था। रिमशा को आप यहाँ लेकर आए हैं? उसके पूछने पर हारून ने असबात में सर हिलाया। आपको पता है मैं कितना डर गई थी। इसमें डरने वाली क्या बात है? अब इतनी सी बच्ची कहीं चलकर जा तो नहीं सकती। कहाँ जा रही हो? वो मुड़ी तो हारून ने पूछा। अपने कमरे में। उसने हैरान होकर बताया। मेरे ख्याल में तुम्हारा कमरा ये है। अब की बार हैरत के मारे वो पूरी की पूरी मुड़ गई। तब तक वो उसके करीब आ चुका था। तुम रिमशा की वजह से इस कमरे में सोती थी, अब तो रिमशा यहाँ है। वो अब भी हैरत से उसे देख रही थी। हारून को बेसाख्ता उस पर प्यार आया था। उसने हाथ उसके कमर में डालकर उसे खुद से करीब कर लिया। उसे बेड पर बिठाकर वो खुद भी उसके सामने बैठ गया। मैं कई दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं सका। लेकिन अब नई जिंदगी का आगाज करने से पहले मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बदगुमानी ना हो। तुम जानती हो मैं जिंदगी के जिस तल्ख तजर्बे से गुजरा था, उसने मुझे शादी से बदजन कर दिया था। सना के मजबूर करने पर मैंने शादी तो कर ली, लेकिन तुम्हारे करीब ना हो सका। मैंने पहली बार तुम्हें दुल्हन बने देखा तो मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। फिर तुम्हारा मोहब्बत करने वाली औरत का रूप देखकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो गई। मैं आज पहली बार और आखिरी बार तुमसे नाज का जिक्र कर रहा हूँ। आइंदा उसका नाम भी हमारे दरमियान नहीं आएगा। वो मेरे होते हुए किसी और में इंटरेस्टेड थी। ये मुझे बहुत बाद में पता चला। शादी के 5 माह बाद हमारी शादी खत्म हो गई। रिमशा के बारे में मुझे तब पता चला जब वो उसे बाहर छोड़कर चली गई, और कितनी देर में हैरत में रहा। कोई माँ ऐसा भी कर सकती है? तो तुम खुद सोचो, एक सगी माँ ऐसा कर सकती है? तुम तो सौतेली बनकर आ रही थी, और सौतेली माँ का जो इमेज सदियों से चला आ रहा है वही सब लोगों के जहनों में आज भी मौजूद है। हालांकि सना तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं था। वो तुम्हारी गर्विदा थी। आज मैं सचमुच तुम्हारा आशिक हो गया हूँ। तुम्हारा जाहिर जितना खूबसूरत है, तुम्हारा बातिन उससे ज्यादा खूबसूरत है। और अक्सा को लगा उसकी जिंदगी की सारी तकलीफें, सारे दुख इस एक लम्हे की खुशी के आगे हार गए हैं। वो बेख्तियार होकर रो पड़ी थी। हारून ने उसका सर सीने से लगा लिया था। मैं जानता हूँ अक्सा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम सब भूल जाओगी। और अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो मुझे माफ कर दो। वैसे तो मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हारून ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर अपने सामने किया। प्यार करती हो मुझसे? वो उस पर झुका पूछ रहा था। वो सर हिलाकर मुस्कुरा दी, और सर एक बार फिर हारून के सीने पर रख दिया। रिमशा बच्चों में काफी खुश रहती है। क्या ख्याल है, इसका कोई भाई या बहन नहीं होना चाहिए? अक्सा का चेहरा एकदम सुर्ख हुआ था। हारून, क्या ख्याल है? वो शरारत से उस पर झुका। मुझे नहीं पता। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर बोली, तो वो कह कहा लगाकर हंस पड़ा, और कुछ देर बाद वो भी उसके साथ हंस रही थी। अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।